ڈاکٹر موہت پیرزادہ، عمران ریاض، یہ سارے کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ کل اگر نواز شریف کی بات کرنے پہ بھی 1 ملین ویوز آئیں گے، یہ کل اس کی لینڈ کروزر کے سامنے مجرا کرتے ہوئے نظر آئیں گے سارے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ حق سچ کے ساتھ یہ صحافی کھڑا ہے، وہ بھائی مہینے کا 1.5 کروڑ آ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ۔ It's attraction, viewership and dollars, that's it. So Khan for them is an industry. Khan Saab, he's a very dangerous guy because he does not believe in anything apart from his own. کوئی لوگ کہتے ہیں آپ بھی فنڈیڈ ہیں۔ بی ایل اے اور بی وائی سی میں اگر ڈفرنس کریں تو کیا ڈفرنس ہے؟ بی ایل اے کی حماقت یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 52% پنجابی ایتھنیسٹی کو مار کے ہم آزادی لے لیں گے۔ سب سے ان کی مین ڈیمانڈ کیا ہے؟ America and Israel are a massive evil, there is no doubt. But Iranian regime is lesser of the evil as well. 79 میں انقلاب آتا ہے، خمینی صاحب کے آنے کے بعد جو آیت اللہ رجیم بنی، اس نے سارے ان ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے کچل دیا جنہوں نے انقلاب میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ٹکر کارلسن اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ پہ آپ کو کیا ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو بٹھانا ہے وہاں پہ جا کے، تو اس نے کہا کہ یہ وعدہ تو خدا نے کیا ہے۔ This is American ambassador to Israel saying on camera۔ آپ بیوروکریٹس کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مرد سیف ہیں میڈیا انڈسٹری میں اسٹریٹ اوے؟ ہراسمنٹ تو مردوں کے لیے شاید میڈیا میں عورتوں سے بھی زیادہ ہو۔ آپ کو کبھی ہیریس ہوئے؟ بہت بار ہوا ہے اور بہت اس چیز سے۔ آپ نے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا تابش ہاشمی کے کہ میں لڑکی کی وجہ سے آیا تھا، تو دل پھینک تو ہیں آپ۔ اب آپ کا ریلیشن چل رہا ہے کوئی؟ بریکنگ نیوز آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن ایک موسٹ اویٹڈ، اور میں کہتا ہوں 1 سال مجھے ویٹ کرنا پڑا اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اور میں گاہے بگاہے ان کے پیچھے لگا رہا۔ میں نے جو ہے نا کاوش چھوڑی نہیں کہ کوششیں کہتے ہیں نا کرتے رہنے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑے جو ہیں قابل احترام بھی ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی دیکھتے ہیں، ان کے ایک پوری ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آپ پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایک جو آؤٹ سپوکن بولنے کا انداز ہے وہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ان کو دعوت دینی چاہیے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی سید مزمل شاہ۔ سر بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ اتنا برداشت کیا ہمیں آپ نے 1 سال تک پورا، اور لوگوں کو بھی بتا دیے، اس کا بھی بہت شکریہ۔ یہ ضروری ہوتا ہے سر، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کی ایفرٹ کیا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ آپ کو میں نے بلایا بس آ کے کر لیا اور جی گپ شپ لگا لی۔ پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے نا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے بھی رہیے تاکہ آپ کو اپڈیٹ بھی رہتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم کس طرح کی جو وار کنڈیشنز کور کر رہے ہیں اور بھی بہت سے مختلف پہلو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، کہ مزمل سے پوچھیں گے کہ کس طرح کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مزمل، ابھی کرنٹ سچویشن آپ نے بھی اس پہ ویڈیوز کی، ایران اسرائیل یو ایس وار پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہی ہے یہ ساری سچویشن، اور ابھی رائٹ ناؤ اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چھلانگیں ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، کیونکہ 2 روز پہلے انٹرنیشنل پریس یہ بتا رہی تھی کہ گراؤنڈ انویژن کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی کہ فوجیں زمینی انخلا کے لیے تیار ہیں امریکنز۔ آج کی اگر میں بات کروں تو آج کی سٹوری جو وال اسٹریٹ جرنل کی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ ہرمز کھلوائے بغیر بھی جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر کل کی اگر میں بات کروں تو کل وہ دوبارہ آ کر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، رجیم چینج ہو چکی ہے۔ انہوں نے ویسے 2 بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ رجیم تو ہم نے چینج کر دی آبجیکٹو۔ بات یہ ہے کہ آپ جو لینے آئے ہیں ایران میں، جب وہی کلیئر نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ میں جیسے یہاں پر آیا ہوں، میں پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوں، اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میں ادھر کیا کرنے آیا ہوں، کبھی میں آپ کے ایڈیٹنگ پینل پہ بیٹھوں گا، کبھی کیمرہ مین سے باتیں کروں گا، کبھی آپ سے بات کروں گا، آپ کہیں گے کہ جو کام کرنے آئے ہیں وہی کریں نا۔ تو اسی لیے امریکن ایمبیشنز جو ہیں وہ بالکل ان کلیئر ہیں۔ اس میں 2-3 نوانسز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک جو گفتگو ہوتی ہے وہ آئل کے حوالے سے ہوتی ہے کہ تیل لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ جو جتنے بھی اسپوکس پرسنز ہیں امریکن کیبنٹ کے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آئل ریسورسز ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے ہم، یعنی کہ ایران کے پاس تیل کے ذخائر نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہو گیا آئل کا آبجیکٹو، دوسرا ہو گیا مڈل ایسٹ کا، کہ مڈل ایسٹ میں جو آخری ریزسٹنس فورسز تھیں ساری، جو ایکسس آف کنٹرول تھا وہ ایران کے پاس تھا۔ ٹھیک، حزب اللہ تھا، ہوتیز تھے، اس کے علاوہ حماس تھی۔ یہ تینوں جو آؤٹ فٹس ہیں یہ ایران بیکڈ ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو اہل تشیع جو ایکسس ہے،
جو کہ امریکن جو انفلوئنس ہے اس کو ابھی تک رزسٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دنیا میں شاید یہ آخری سٹینڈ ہی ہے کسی مسلم ورلڈ میں سے کسی ایسی کنٹری کا، اس کو توڑنا ایک اور آبجیکٹو بن گیا۔ اس سے اگلا یہ ہے کہ ابراہم اکارڈز، ہوں یعنی کہ جس میں آپ نے اسرائیل کو ایک فری پاس دینا ہے کہ مڈل ایسٹ کو اسرائیل کنٹرول کر سکے۔ تو ابھی کیا کنٹرول نہیں کر رہا وہ پہلے سے ہاں ابھی دیکھیں نا، سارا؟ یو اے ای تو کسی حد تک ایک اسرائیل کا پراکسی ہی ہے۔ اور گولڈ کے سارے ذخائر بھی وہاں پر ایسی موجود ہیں اب یو آپ اے ای میں۔ ایسے آپ دیکھیں نا کہ اب تک سب سے زیادہ حملے یو اے ای پہ کیے ہیں ایران نے، 1200 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اور میسائل اٹیکس ہوئے ہیں، اینڈ دس از اونلی 30%، جو کہ مطلب اسرائیل میں اس سے 20-30% بھی نہیں ہوئے۔ ہوں تو سب سے بڑی جنگ تو یو اے ای کے خلاف ہو رہی ہے یس اس وقت، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے بالکل اریڈیکیٹ کر دینا ہے۔ یہ کھل کر ہمارے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں، یہ امریکن کیمپ میں بھی ہیں، اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، ان کی ایمبیسی بھی کھول دی، انڈیا سے بھی بڑے کلوز ہیں۔ ہوں تو گلف کے اندر ایسے کنٹریز ضرور موجود ہیں جو ابراہم اکارڈز کو جوائن کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے، لیکن پھر ایران بھی ہے، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ لیبنان کے اندر حزب اللہ بھی ہے۔ ہوں حزب اللہ کی موجودگی اسرائیل کے لیے تھریٹ رہتا ہے، انہوں نے ابھی بھی راکٹ فائر کی ہے وہاں پہ، جواب میں اسرائیل نے انویڈ کر کے لیبنان کو اب تک 1200 بندہ وہاں بھی مار دی ہے۔ اوکے تو ایک اور ڈیزائن آبجیکٹیوز کی ہم لسٹ بنا رہے ہیں نا، تیسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ صاف کیا جائے، ہوں اور اس میں بھی ایران راستے میں حائل ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو مذہبی وعدے یہ صہیونی طاقتوں سے ہوئے ہیں، جس میں ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نتنیاہو کی جو ڈیلوژن ہے، ہوں یا پھر جو مائک حکبی کا ایک جو انٹرویو تھا جو کیا ٹکر کارلسن نے، جو امریکن جرنلسٹ ہیں، تو اس میں اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ پہ آپ کو کیا ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو بٹھانا ہے وہاں پہ جا کے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وعدہ تو خدا نے کیا ہے اچھا الہامی کتب کے اندر، تو اگر تو پورا مڈل ایسٹ بھی اسرائیل کے ہاتھ لگ جائے تو اس میں کوئی بری بات اسی لیے نہیں ہے کہ ہم خدا کے وعدے پہ عمل کر رہے ہیں۔ دس از امریکن امبیسڈر ٹو اسرائیل سیئنگ آن کیمرا۔ بالکل ٹھیک اس کے بعد میں پیٹ ہیکسٹ کی طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہ کرسچن زائنسٹ ہیں، اب اس نے اپنے بائسیپ پہ کافر لکھوایا ہوا ہے، ہاں جی وہ اسی لیے کہ وہ کھلے عام اسلاموفوبک کنورسیشنز بھی کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ریلیجس ڈیلوژنز آپ کی نہیں چلیں گی، اور اس کی اپنی ڈیلوژن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کرسچنز کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ یہودیوں کو پوری دنیا کے اوپر قابض کروا کے دیں، کیونکہ اس سے پہلے مسایہ نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک تو ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں، اس میں جیو پالیٹکس بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں مڈل ایسٹ کی حکمرانی بھی ہے، اور اس میں یہ والی ڈیلوژن بھی ہے۔ ان دی اینڈ گیم جو ریلیجیس وار ہے بالکل اسے کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا ایسے ہی ہے۔ کہ اور یہ مینلی تو وہی گریٹر اسرائیل پلان جی along with کہ بھائی جان ہم نے یہ پوری کے پورے خطے اور اس کچھ سعودیہ کا ایریا بھی کہا جاتا ہے کہ جو جی ان کے جی احاطے میں آئے گا اور اس پہ بھی قابض ہوں گے، اور پھر مسجد الاقصیٰ کے ساتھ جو سارے سلسلے چل رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے۔ لیکن مینلی اب تیل بھی آ گیا اور یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ وینزویلا میں جو ہوا مڈورو کے ساتھ، وہ رات ایک دن پہلے ہی پلان ہوتا ہے اور پھر وہ پوری فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ بھی ساری پلان۔ لیکن اس میں کیا یہ غلطی نہیں کر بیٹھے کہ ایران ان کو جڑی گئے پوری طرح؟ دیکھیں یہ اس سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چین آف ایونٹس ہے نا، اس کا آغاز جو ہے وہ رشیا سے ہوتا ہے، کیونکہ یوکرین کا جو انویژن تھا نا، وہ ایک کھلی اسرشن تھی کہ امپیونٹی کے ساتھ کوئی بھی طاقت کسی بھی ملک کی باؤنڈریز میں گھس کے اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو وائلیٹ کر کے اس سے بچ سکتی ہے، اور اس پہ کوئی سینکشن نہیں ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ آپ بالکل بائیکاٹ نہیں کر سکتے، سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں وہ۔ ٹھیک تو وہاں سے جو چیز شروع ہوئی، میں اس کو لنک کرتا ہوں جو ابھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کہ پھر اس کے بعد میں امریکہ نے بھی ایک سٹیپ اہیڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رشیا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ایک ایبسولوٹ میڈنس کا ماحول ہے نا میکسیکو کے، آپ حالات دیکھیے کہ ابھی وہاں بجلی نہیں آ رہی، یس وہاں آکسیجن سلنڈرز نہیں مل رہے، وہاں پہ اسپتالوں کی بجلی منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ ایک بوند تیل نہیں دیں گے آپ کو، یہ امریکہ نے کہہ دیا، کیونکہ وینزویلا پہ انہوں نے اٹیک کیا اور کہا کہ اب ان کے جو آئل ریسورسز ہیں وہ ہم ڈیولپ کریں گے۔ ٹھیک اب وینزویلا کے صدر کے اوپر چارج کیا لگایا کہ اس نے کوکین بیچی ہے نیو یارک، تو اس پہ میم بھی بہت بنے کہ پنجاب پولیس کو جب کچھ نہیں ملتا تو وہ چرچ ڈال دیتی ہے آپ کے اوپر۔ تو ایک ریاست کے صدر کے اوپر انہوں نے نارکو ٹیررزم کا مقدمہ بنا کے اس کو اور آئس ڈال دی۔ ایئر لفٹ کر کے لے آئے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑے پروون آئل ریسورسز ہیں دنیا میں وینزویلا کے پاس، بٹ ڈیولپڈ نہیں ہیں کیونکہ کرپٹ ریجیم تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو کہ میں ریپیٹڈلی کوٹ بھی کرتا ہوں جان جے میر شائمر کو، جو فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیلوژن ہے نا امریکہ کی، کہ کسی بھی ملک میں ہم حملہ کریں گے، باہر سے آئیں گے اور وہاں پہ جمہوریت انسٹال کر کے چلے جائیں گے اور وہ چلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک
یہ بیک فائر کی ہے کیونکہ آپ نے 70s سے لے کے اب تک بلینز آف ڈالرز لگائے. آپ نے افغانستان میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا. حامد کرزئی کو لائے, وہاں پہ آپ دیگر پریزیڈنٹس لے کے آئے, اشرف غنی لے کر آئے. آج کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہی طالبان جن کو نکالنے کے لیے آپ پوری جنگ لڑی گئی 2002 تھی. میں آئے تھے. یس. تو طالبان کو طالبان سے ریپلیس کیا اور ٹریلینز آف ڈالرز کہنا چاہیے, خربوں ڈالر وہاں پہ تباہ کر کے چلے گئے. عراق کے اندر بھی آپ نے یہ کہا کہ صدام حسین ڈکٹیٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تھی. صدام واز ون آف دا ویری فیو پیپل ان دا ہسٹری جس نے اپنے ہی لوگوں پہ کیمیکل گیس کا استعمال کیا, ٹھیک, اور پرسیکیوشنز بھی کیں. عیش و عشرت کی زندگی, اس کا بیٹا جو تھا وہ, اس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے ڈیولز ڈبل. تو جو اس کی حرکات تھیں وہ بھی ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی, اور تھا بھی امریکن پپٹ ہمیشہ سے. لیکن یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو پپٹ ریز کرتے ہیں اس کو بعد میں ریڈیکیٹ کرنے کے لیے اسی طرح آ جاتے ہیں. تو آج تک عراق ایک ملک کے طور پہ اسٹیبل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یہی سوچ تھی کہ ہم آئیں گے اور رجیم چینج کریں ایران گے. کے اندر لوگ باہر نکل آئیں گے. خواتین تو پہلے ہی تنگ ہیں کیونکہ ان کو حجاب لینے پہ مجبور کرتے ہیں, تو اسی لیے جب پہلا حملہ ہوگا, آیت اللہ کی اسیسینیشن ہوگی, تو لوگ خود ہی آ کے ان کو دھڑن تختہ کر دیں گے, نکال دیں گے. ٹھیک. ہوا کیا کہ وہ الٹا مزید یونیفائی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی اٹیک کے سامنے آپ کے سارے پولیٹیکل ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ یہ زیادتی بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رجیم ایران کی بالکل پیورلی گڈ ہے, لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. میں نہیں سمجھتا. آئی تھنک اس کی کیا وجہ آپ نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں, اب آپ یہ دیکھیے, میں مثال دے دیتا ہوں. امریکہ اور اسرائیل نے اب تک پچھلے 1 مہینے کے اندر 1800 ایرانینز کو ڈمینش کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی زندگی ختم کی ہے. اور ایران بذات خود IRGC نے جنوری 2026 میں جو احتجاج ہوا اس میں 6000 ایرانیوں کو مار دیا. ٹھیک. سو دے کلڈ 6000 themselves. Americans and Israelis killed 1800. تو انہوں نے تو 3 گنا بندے آپ کے اس سال مارے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک لمبی تاریخ ہے, 1988 میں میسیکرز کیے, 10,000 لوگوں کو پھانسیاں دیں. اس کے بعد میں انہوں نے جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں, جس میں بہائی کمیونٹی ہے, جس میں وہاں کی بلوچ کمیونٹی ہے, جس میں کردش کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کتنے حقوق ہیں, کتنی غربت کے اندر وہ گزارا کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا یہ ہے کہ قوانین کی اگر ہم بات کریں تو بے شک اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کنسنسس کے ساتھ بنے ہیں, یعنی 13 سال کے بچے کی وہاں شادی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک لمبی تاریخ ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹوڈے پارٹی کے نام سے ایک لیفٹ کی پارٹی تھی جس نے انقلاب ایران کے اندر پورا ساتھ دیا آیت اللہ خمینی کا. ٹھیک ہے. 79 میں انقلاب آتا ہے, اور اس کے بعد میں خمینی صاحب کے آنے کے بعد جو آیت اللہ رجیم بنی, اس نے سارے ان ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے کچل دیا جنہوں نے انقلاب میں ان کا ساتھ دیا تھا. اچھا. رضا شاہ کے خلاف. اب یہ ٹوڈے پارٹی کو بھی توڑ دیا. اس کے علاوہ 2 مزید اور جو لیفٹ کی پارٹیاں تھیں, آرگنائزیشنز تھیں, ان کے خلاف میس ہینگنگز اور میس ڈیٹینشن کیمپینز کی کہ ان کو غائب کیا گیا. اس کے علاوہ جبری گمشدگی. یہ آیت اللہ خمینی کی بات کر رہا ہوں نے سارا جو ان کے ساتھ جڑ کے جنہوں نے آ کے آیت اللہ پورا سسٹم کریٹ کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہی کے خلاف وہ شروع ہو گئے اگینسٹ, اور ان کی ڈیٹینشن بھی کی, ان کو مارا بھی گیا, ان کو غائب بھی کیا گیا. بالکل. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ہونے کے بعد جو ہم یہ دیکھیں اگر کہ 79 کا جو انقلاب تھا, تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ کچھ ماڈریشن آئی تھی. خامنہئی صاحب جن کی ابھی اسیسینیشن ہوئی ہے, انہوں نے ان چیزوں کو محسوس کر کے کچھ نہ کچھ ماڈریشن لے کر آئے تھے اسٹیٹ کے اندر. اتنے ہارڈ لائنر قوانین کو ختم کیا تھا. تو 97 کے بعد سے تھوڑا سا سینٹر کی طرف آنا شروع ہوئی رجیم. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈیموکریٹک ریاست ہے کہ جب بھی لوگ احتجاج کرنے باہر آتے ہیں تو میس مرڈر کر دیتے ہیں, گولیاں مار دیتے ہیں, سائلنس کر دیتے ہیں. اچھا. تو اسی لیے لوگ تنگ تھے نا کہ جنوری میں جو احتجاج ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے. ہاں, وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ شہادت بھی ہوئی آیت اللہ خامنہئی کی, تو وہ یہی دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے وہ بائے اتار دیے, کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرنے شروع ہوئی, وہ والا سلسلہ بھی شروع ہوا. بیرون ملک ایرانینز زیادہ تھے اس میں سے نا. یہ اب ان کا جو ہے وہ اور ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے رضا شاہ کے سپورٹرز بہت ہیں. اچھا. تو وہ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی US کا نہیں, وہ تو پپٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آ کے رجیم چینج کا جو پروجیکٹ تھا اس پہ ان کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. لیکن ٹرمپ کلیئر تھا کہ یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اسی لیے ٹرمپ نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی. اینڈ ہی آلسو سیڈ آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ گڈ دس گائے از. اچھا. کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آ کے رول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کی تو کوئی دیکھیں نا کوئی سپورٹ عوام میں اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی مثال کہ جب آیت اللہ خمینی کے بعد جو نیکسٹ ان لائن تھے وہ حسن منتظری تھے، اور انہوں نے اگلا آیت اللہ بننا تھا. جب انہوں نے یہ مظالم سب دیکھے تو 80s کے اندر انہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جو میس مرڈر ہے اس کو تو بند کریں آپ. اس بنیاد پہ ان کو آیت اللہ نہیں بننے دیا گیا اور خامنہ ای صاحب آئے ان کی ڈیتھ کے بعد، خمینی بالکل صاحب کی. ٹھیک. تو یہ صرف ویسٹرن پروپیگنڈا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ مغرب جھوٹ بولتا ہے کہ ایران میں بہت مسائل ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، بہت مسائل ہیں ایران میں. یہ ساری چیزیں اسی کو ملیں گی جو جذباتی ایسوسیشن اپنی سائڈ پہ رکھے گا، انڈیپینڈنٹلی سوچے گا، کرٹیکلی سوچے گا اور پھر انالائز کرے گا ہسٹری کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اینڈ اسرائیل آر اے میسو ایول، دیر از نو ڈاؤٹ، بٹ ایرانین regime از lesser of the evil as well. اوکے. It is not a good regime at all. ابھی بھی جو اسٹیل چل رہی ہے Not at all. اٹس ناٹ اے گڈ ہاں، رجیم. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسٹرگل ساری جس میں ہم امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایرانینس کے لیے ہونی چاہیے، رجیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میں رجیم کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اسرائیل کا قبضہ یہاں کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہ یہاں سے جائیں تو ایرانین رجیم بھی گر جائے، یہ میری وش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اسٹرینج، یہ بات میرے پوڈ کاسٹ میں آج تک ویسے کسی نے نہیں کی. اتنے ہم لوگوں نے شوز کور کیے ہیں لیکن اٹس نیو فار می. بالکل، کیونکہ پچھلے 50-60 سال کی ان کی آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے ایران کے عوام کو سوائے گھروں پہ لاشیں ڈلیور کرنے کی اور کچھ نہیں دیا. اس کی کیا ریزن تھی؟ مطلب جس طرح آپ نے کہا ڈیٹینشن، بندے غائب کر دینا اور وہ ساری چیزیں جو ساتھ دے رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کا آج اسی کو آپ غائب کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان سے ہی کوئی خوف تھا، کوئی راز تھے، کوئی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ کرنا شروع کر دیا تھا؟ دیکھیں اس میں ولایت فقیہ والا جو کانسیپٹ ہے جس میں انہوں نے اسٹیٹ کرافٹ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اس میں ایک تھیوکریسی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بھی مذہبیت کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. حالانکہ ریاستیں پریگمیٹک ہوئے بغیر چل نہیں سکتیں، یعنی کہ مصلحت پسندی جو ہوتی ہے جس میں عوام کے فائدے کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. ہمیں پتہ ہے کہ چین کے اندر ایک کمیونٹی ایسی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی جن کو رائٹس نہیں مل رہے، بٹ پاکستان نے آفیشلی کبھی چائنا کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا؟ بیکاز پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو پرائمری رکھا. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسے ملک ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان اس پہ وائس نہیں کرتا. وہاں پر کرتا ہے جہاں ہمارے فارن پالیسی کے تعلقات خراب ہیں، جیسے ہندوستان ہے. ایون عمران خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کرتے، انہوں نے کہا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی بات کرتے رہے. تو اس وقت بھی پاکستان کی پالیسی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پریگمیٹزم پہ ہی بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب سیم ہے بالکل ابھی بھی اسٹل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر. ہاں دیکھیں یہ ریاستی پالیسیز ہوتی ہیں، یہ پولیٹیشینس کے آنے جانے سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں سیاستدانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بیان بازی سے، جذباتیت سے اپنے ملک کی کاز کو، جس طرح امریکہ میں ٹرمپ پہنچا رہا ہے. کیونکہ ٹرمپ کے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ کے الائز تھے، اب تک اس نے آدھے سے زیادہ لوز کر دی ہیں. یورپ سب سے بڑا الائے تھا، اس نے کہا میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا. یورپ انسیکیور ہو گیا کہ ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری جس آدمی نے لی تھی، جس ملک نے لی تھی، وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں قبضہ کر لوں گا، وہی کہہ رہا ہے کہ میں قبضہ کروں گا. ڈنمارک کی طرح کے ملک کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کی ہم ایئر بیس کو، ایئر اسٹرپ کو اڑا دیں گے تاکہ آپ یہاں لینڈ نہ کر سکیں. تو یورپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ جس نے ہم سے حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہی حملہ آور بن گیا. بالکل ٹھیک. اور یہی چیز ساؤتھ کوریا اور جاپان بھی ریئلائز کر رہے ہیں. ناؤ جاپان از تھرڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، ڈز ناٹ ہیو اے نیوکلیئر بام. ٹھیک ہے. کیوں بام نہیں بنایا؟ اسی لیے کہ امریکہ نے بنانے نہیں دیا. امریکہ نے کہا ہم پروٹیکٹ کریں گے آپ کو، اور وہ پھر ان دی اینڈ وہی ہوگا. اب اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ سارے ملک بالکل ولنریبل ہیں، کیونکہ انہوں نے تو فوجیں تک نہیں بنائیں، نہ ان کو ڈیولپ کرنے دیا گیا ملٹریلی. تو دنیا بھر میں جو چیز چلتی ہے وہ پریگمیٹزم ہے، ایڈیالوجی نہیں چلتی سیاست کے اندر. سیاست میں اپنے عقائد اور نظریات کو جب تک آپ پس پش نہیں ڈالیں گے، اپنی قوم کو بھی مروا لیں گے اور اس کی بھی تباہی ہو جائے گی اور ملے گا بھی کچھ نہیں، ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا 65 کی جنگ کر کے ہندوستان کے اوپر، جب کچھ لوگوں نے جا کے، جس میں بھٹو صاحب سب سے آگے تھے، ایک فارن آفس میں عزیز صاحب ہوتے تھے وہ سب سے آگے تھے، انہوں نے جا کے ایوب کو بریفنگز دیں کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے، ایک دفعہ حملہ کریں. اور تب یہی ڈیلوژن پھیلائی کہ جبرالٹر جب آپ کریں گے اور گھسیں گے ہندوستان کے اندر تو وہاں لوکل کشمیری اٹھ کھڑا ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہوا کیا کہ یہاں سے یہ گھسے اور انہوں نے جا کے ہمیں رپورٹ کیا کہ یہ یہاں پر آ گئے ہیں تو پکڑو آ کے ان کو. اچھا، کشمیریز کے دلوں میں آج آپ کیا سمجھتے ہیں، محبت ہے پاکستان کے لیے یا نفرت ہے؟
دیکھیں اس آپ کا میں اس کے کیا کانٹیکسٹ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کسی کی بھی سائڈ لیتے ہوئے مجھے تو دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ کشمیر بنے گا خود مختار والی باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ یہی بات ٹھیک ہے، ہے، میں نے بھی کوئی کہتا ہے اسی کشمیر پہ بنے گا سوال کیا. پاکستان. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں اسٹیٹس کی لڑائی میں کچلا ہمیشہ کشمیر ہی جاتا ہے. یس. ابھی ریسنٹلی جو جنگ ہوئی، کانفلکٹ ہوا، اس میں سب سے زیادہ کیجولیٹی دونوں سائڈ پہ کشمیریوں کی تھی. بے شک آپ انڈین سائڈ پہ دیکھیں، پاکستانی سائڈ کے اوپر دیکھیں، تو یہ نا جب دو ہاتھی لڑتے ہیں تو یہ گھاس بن جاتے ہیں اس کے درمیان میں. تو اسی لیے اکثر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کشمیر کی اپنی جو اسٹرگل ہے وہ کیا ہے، اور ہم صرف پاکستان کے تناظر میں، ہندوستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں. تو یہ تو ڈیفائن کرنا چاہیے کشمیری کو کہ اس کو کیا چاہیے. ٹھیک. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ نہیں جی وہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، تو یہ زیادتی ہوگی. لیٹ ہم ڈیفائن وٹ اٹ از لائک ٹو بی اے کشمیری. تو اسی طرح پاکستان کی جو فارن پالیسی مینوور اس وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں کبھی اتنا فارن پالیسی بیلنس ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا. اچھا. بہت سے لوگ مجھ پہ بھی ایکوزیشن لگا رہے ہیں کہ آپ تو کھل کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت اسٹیٹ کو، تو ہم نے کوئی اسٹیٹ کا گریبان پکڑنے کی قسم تو نہیں کھائی ہوئی. یہ چیز ہے، اگر وہ صحیح اسٹیٹ بھی تو ہماری ہی ہے نا، مسئلہ یہ. اگر وہ صحیح پوزیشن لیں گے تو ان کو سپورٹ کریں گے. اب اگر آج میں آپ کے پلیٹ فارم پہ کہہ دیتا ہوں، اگر آج کوئی بھی ملک کا ادارہ یا کوئی بھی سیاستدان اٹھ کر یہ کہے کہ طالبان سے بہترین کوئی لوگ نہیں ہے، تو میں اینٹی اسٹیٹ ہو جاؤں گا دا نیکسٹ ڈے، بیکاز آئی ڈیم دیم ایز ایبسولوٹ مانسٹرس. یس. میں نے 2018-19 سے یہ کہا ہے. ان کو تو چلیں اب سمجھ آ گئی الٹیمیٹلی، لیکن اب میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ یہ باربیرینز ہیں. یہ کسی بھی آرڈر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، نہ ان کی کوئی ریشنلٹی ہے. اگر یہ ریاست بھی ان کے قبضے میں آ جائے، جیسے افغانستان آ گیا، تو یہ گلوبل ٹیررزم کا ہب بن جائیں گے. یہ میس کلنگ کرتے ہیں، یہ سر کاٹ کے فٹ بال کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بچیوں کے اسکول جانے کے خلاف ہیں. بالکل. آئینہ وزیر کا کیس آپ نے بالکل کیا، اس پہ بھی بات کی. اور وہ تو دور کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر پختونخوا میں ایک بچی جو کہ ایک مردانہ کپڑے پہن کے نوکری کر رہی تھی، کیونکہ یہ بچیوں کو باہر نکل نہیں دیتے، گھر میں کوئی امپلائی نہیں تھا، اس کو کوڑے مارے ویڈیوز فلم کی اور اپلوڈ کی اس کو. تو وہاں پر ان کی غیرت بہت جاگ جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پیٹی کرائمز، جو ڈرگز بیچنا وہاں پر ہوتا ہے، جو اسٹل آج تک بیچ رہے ہیں ایسے ہی، اور جو چائلڈ مولسٹیشن ہوتی ہے، اس پہ ان کو کبھی غیرت نہیں آئی طالبان کو. تو میں ہمیشہ سے یہ پوزیشن لیتا آیا ہوں کہ آپ سارے طالبان کو بیڈ طالبان بولیے. ٹھیک. And ultimately, I'm really thankful that we have finally reached this conclusion after getting 80,000 civilians killed in this entire episode. جو ابھی چل رہا ہے آپریشن جو ہو رہا ہے، اس میں تو چلیں پچھلے 2 سال میں بھی 4,000 کیجولیٹیز ہوئی ہیں پاکستان کی. لیکن فائنلی آپ کی اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آل طالبان اور بیڈ طالبان، آئی ایم ریئلی ہیپی. اب اس پہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے تو وہی پوزیشن لے لی جو اسٹیٹ نے لے لی، تو ان کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ اس طرف آئی ہے، ہم ادھر نہیں گئے. ٹھیک. اسی طرح جب خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کا 1 پیج کی پیک تھی، اور جب یہ سارے بیرون ملک بیٹھے ہوئے صحافی جو ڈھول بجا رہے ہیں ابھی جمہوریت کا، یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ بلوچ ہیں، آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کا کوئی قصور ہی ہوگا نا جو اٹھایا گیا. اور بعد میں وہ خود بھی اٹھائے گئے، کیونکہ جب آپ ایک گینگ کو جوائن کرتے ہیں تو جوائن اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، چھوڑنا پھر ان کی مرضی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آتے اپنی مرضی سے، پھر جاتے ہیں ان کی مرضی سے. تو پھر آپ اچانک سے ایک دن اٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں میرا ضمیر جاگ گیا اور خان سچا آدمی ہے، تو بھائی آپ کو پہلے اس کو سچا بولنے کے پیسے ملے تھے. اور یہ اوپینین نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے میگزین کو 18 کروڑ ملا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پختونخوا کی حکومت کے انڈر 2,000 سوشل میڈیا ورکرز کا ماہانہ 35,000 روپیہ کس نے لگایا، اور دیگر اس طرح کی چیزیں جس میں بڑے بڑے وینچرز لے کر دیے گئے اور کیمپینز کروائی گئیں. تو جب انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو آپ نے کہا نہیں چھوڑنا، اس لڑائی میں آپ نے ہمیں جمہوریت پہ لگا دیا، جبکہ مسئلہ سارا آپ کا اپنا تھا. تو بات یہ ہے کہ سمجھ آپ کو یہی آتی ہے کہ اس وقت جب میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے حوالے سے ہی از اے ویری ڈینجرس گائے بیکاز ہی ڈز ناٹ بلیو ان اینی تھنگ اپارٹ فرام ہز اون. اچھا، یہ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ عمران خان از اے ڈینجرس گائے؟ لائک پہلے شروع میں تو آئے، پھر وہ وزیر اعظم بھی ہوئے، اور وہ سارا سلسلہ آپ نے بھی نہیں، تنقید تو میں کرتا رہا ہوں پہلے سے، لیکن نہیں جب وہ اقتدار میں آئے اس کے بعد نہیں پہلے سے ہی، کیونکہ پہلے سے 2013 میں آئی ہیڈ اے فیلنگ کہ نہیں ایٹ لیسٹ وی شوڈ سی کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اتنی کنوکشن کے ساتھ اسٹرگل بھی کر رہا ہے، اور جلسے جلوس ہیں اور ریلیاں ہیں اور پبلک آؤٹ ریچ کی کیمپینس کر رہا ہے، تو شاید کچھ نہ کچھ کنوکشن ہو اس کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. لیکن سب سے پہلا سگنل جو مجھے ایز اے ینگسٹر یاد ہے وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے سمیع الحق کے مدرسے کو ایک لمبا فنڈ دیا، ٹھیک، اس کے رشتہ داروں کو سینٹ کے ٹکٹ دلوائے،
تو میں نے تب سے محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ اس ملک میں مذہبی انتہا پسندی لے کر آئے گا، پولرائز کرے گا معاشرے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ مخالفین کو لے کر جو ٹون ہوا کرتی تھی، جس میں جو آپ پہ تنقید کرے اس کو چور ڈاکو لٹیرے سے کم بولنا ہی نہیں نہیں ہے. بولنا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایسا آرڈر آئے جس میں جو بھی میرے خلاف ہے وہ ضرور بکا ہوا ہوگا، اس کا ضمیر بھی سودا ہو چکا ہے اس کا، اور اس نے پیسے پکڑ لیے ہیں، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جناب کہ جو مجھ پہ تنقید کرے گا اس کا دماغ تو ہو ہی نہیں سکتا اپنا، اس نے ضرور پیسوں کے عوض یہ کام کیا. بالکل ٹھیک، یا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس کا. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے رہے. لیکن سب سے بڑا جو میرا ایشو تھا، مجھے نہیں پتا کہ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کیا ایشو ہے. کچھ لوگوں کے ذاتی انٹرسٹ بھی ہیں اس کے خلاف بات کرنا، ہاں، کیونکہ انہوں نے ڈالر اس کے عوض انہوں نے پیسے بھی کمائے، obviously گھر بنائے، بڑے یا بڑے پی ٹی وی معاملات پہ ہوئے. نوکری لے لی، ہاں، کچھ یا نہ کچھ تو فائدے ہوتے ہی ہیں نا. اٹس وائس فائدے، ورسا. یا وزارت کوئی حاصل ہو گئی، یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میرا اس پہ سب سے بڑی تنقید یہ نہیں ہے کہ اس نے سیاست میں آ کے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا اور یہ نہیں کیا. 3 سال ملے تھے، کیا کرتا اتنا وہ. میرا ایشو اس کی ایڈیالوجی ہے. بہت سے لوگ اب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو جیل میں ہے، آپ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو جیل میں ہے، لیکن جس فورسز کو اس نے جو جن بوتل سے نکال دی ہے وہ جنم باہر ہے. لے گئی ہے جو یوتھ. ہاں. اب یہ آرگیومنٹ تو ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ ناززم جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس آئیڈیا ہے اور ریسزم نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی مجھے کہ ہٹلر تو مر گیا، اب تو جان چھوڑ دو. جان چھوڑ دو. بھائی مر گیا ہے، بٹ اس نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ جو لوگ اس کے فلسفے پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں یہ چیز ہے کہ ہم رول کریں گے. آپ لوور کاسٹ ہیں، ہم ہائر کاسٹ. ہم نے دیکھے نہیں وہ ویڈیوز کہ میں بچے کی جان بھی قربان کر دوں گا، ایسی میں گردن بھی قربان، اس کی لاش بھی پڑی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اس طرح کا کلٹ ہم لوگوں نے بھی دیکھا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ مطلب ہم پولیٹیکل جماعت کو ویسے یہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ گالیاں یہاں پہ بھی آئیں گی خصوصاً. تو کوئی بات نہیں، اگر حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے گالیاں بھی منظور ہیں. جی بالکل، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے پبلک ڈومین میں بات کرنی ہے تو پسند بھی ہوگی اور لوگ گالیاں بھی دیں گے. اوپینین کے ہم قدر کرتے ہیں، وہ آپ اپنا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. بالکل. تو اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سارے کرٹیسزم کے پیچھے میرا مقصد تو یہی ہے کہ میں اس ملک میں انتہا پسندی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا، مینلی یہ لوگ آپ پہ تنقید جو کرتے ہیں، آپ پہ بھی ایک کرٹیسزم کا ایک انبار آیا ہوا ہے اور ایک عرصے سے چل رہا ہے، اس کو لے کے آپ بوجھ بھی لگتا ہوگا کبھی کبھی، یار یہ مطلب پیچھے ہی پہ گئے نا. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مطلب کوئی لوگ کہتے ہیں آپ بھی فنڈیڈ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں نا. نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی تنقید کرے گا، یہ نہیں مجھے آپ نے بتایا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو بھی عمران خان پہ تنقید کرے گا، ظاہری بات ہے وہ اپنے دماغ سے تو نہیں کر سکتا. بیکاز کون ہی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے یہ سمجھ نہیں دی کہ اس سے عظیم انسان پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. تو میں چونکہ ان پڑھے لکھے لوگوں میں سے نہیں ہوں جس کو یہ سمجھ نہیں آئی بات، تو اسی وجہ سے کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنا اور وہ سب کرنا ہوتا ہے. جبکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے ان کو کہ یہ جی پیراشوٹرز ہیں اور یہ باہر سے آ گئے اور اچانک سے یہ فیمس ہو گئے. جبکہ جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں 2016 سے یہیں دھکے کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، نائٹ شفٹیں 3 سال کرتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور 15 ہزار کی نوکریاں کی ہیں اور سڑکوں پہ دھکے کھائے ہیں اور 7 چینلز میں کام کیا. یہ تو سب کچھ اس کے بعد بلڈ ہوتا ہے نا، اوور نائٹ تو نہیں ہوتا. آپ کا اوور نائٹ تو یہ لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ نا اوور نائٹ تو یہ لوگ پاپولر ہوتے ہیں جو کہ 2-4 ٹویٹ کرتے ہیں اس کے حق میں اور ان کو ری ٹویٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یا پورا ٹرینڈ بھی کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ہم نے وار کے اندر بھی دیکھا خصوصاً، ہاں ایسی ابھی کہ وہ بڑا ایک انہوں نے بڑا ایک اسٹیٹ کے ساتھ اور مل کے پوری ایک لڑائی چل رہی تھی. ادھر سے اسٹیٹ اپنی کوئی نیریٹو بلڈ کر رہی تھی اوبیسلی جو کہ حقیقت تھی، اور دوسری سائڈ سے پولیٹیکل جماعت بھی ایک پورا ایک نیریٹو کر کے اور ویڈیوز یہی کریٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے بھی دیکھی تو دیکھیں آفیشیلی انڈیا والی وار میں بھی علیمہ خان صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ سب مکمکا ڈرامہ ہے. اور کئی لوگوں نے کہا یہ تو سر پلانٹڈ تھا، یہ جنگ بھی پلانٹڈ تھی. بالکل توجہ ہٹانے کے لیے تھی خان صاحب. اوہ مائی گاڈ. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ دراصل یہ سارے جو وزرائے خارجہ آئے ہیں باہر سے اڈیالہ میں ملاقات کرنے آئے ہیں کہ بتائیں آگے کیا کرنا ہے دنیا کا. یہ کس نے کہا ہے؟ مطلب اس طرح کے بہت سے اکاؤنٹس ہیں نا. اب وہ فیک آئی ڈیز ہیں، سب اس کو ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں آگے سے، اور بعد میں کچھ ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں. ابھی سہیل احمد صاحب کے پیچھے لگے ہیں. ہاں جی، آج کی ایک تازہ ترین خبر آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. سہیل احمد صاحب نے ایک بیان بازی میں کچھ ایگزامپل دیتے ہوئے کچھ کہا اور اس کی پوری اس کا متن ہی بدل کے جو سوشل میڈیا پہ ایک ایکو سسٹم نے اس کو بیان بازی میں شروع کیا ہوا ہے. مطلب اس ملک میں آپ حساب لگائیں کہ آپ اچھی بات بھی نہیں کر سکتے. ہاں ایسے ہی ہے. حالانکہ ان کی پوری بات اگر آپ سنیں، ہم شاید لگا بھی دیں اگر اس کے اندر کلپ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی اگر وہ سنیں تو وہ بات کا کانٹیکسٹ بالکل چینج ہے اور وہ کچھ اور نکالا ہوا ہے.
ایسے ہی ہے کیونکہ وہ دیکھیں آج کل یہ کلپ جس طرح سے کٹتا ہے نا ایک ہاں وہ اس ایڈٹ میں جو تو آپ ہوتا ہے. کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب یس اس پوڈ کاسٹ میں میں بیٹھا ہوں 3-4 کلپ کٹ لگائیں اور یس اس کی ایک سینٹنس بنا دیں اور جو مرضی کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک آپ بار کے منہ سے نکلی ہوئی ہاں باتیں ایسے ہوں ہی گی. ہے. وہ 26 نومبر کے دھرنے کے اوپر میرا کلپ اس طرح کاٹا کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار میں نے یہ کیا ہی بول دیا, مجھے بھی شرم آنی چاہیے. تو ایسے بناتے ہیں اس کو کہ یو کین ناٹ ڈاؤٹ ایٹ آل کہ یہ میں نے یہ بولا بات آپ نے بولی ہے یا نہیں بولی. اور بندے کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کئی دفعہ فلو میں آپ کئی باتیں کہہ جاتے ہو ایسے ہی ہے اور بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں نے کہا ہو اس ٹائم میرے بھی نظر میں سے نہ گزری ہو. جب ہاں آپ پروف ریڈ کرتے ہو یا اس کو ری واچ کرتے ہو پراپرلی پروگرام کو, ایگزیکٹلی آپ کو لگتا ہے یار میں نے کہا ہوگا وہی نا. لیکن وہ ایڈیٹڈ ہوتی. اس میں کوٹ ان کوٹ مجھے یاد ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ ان کی ساری اسٹرگل ابھی فی الوقت جمہوریت کی اسی لیے چل رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا زیادتی کا جو نیریٹو ہے, یہاں سے میں نے لائن شروع کی, زیادتی کا جو نیریٹو ہے, زیادتی تو اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. انہوں نے اس کو کیسے پروجیکٹ کیا کہ دراصل یہ جو 26 نومبر کے دھرنے میں فائرنگ کرنے سے لوگ مرے ہیں, اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے کون سا بڑی زیادتی ہوگی, اس میں کیا ہے, اور Oh لوگ my بھی مر God. رہے ہیں. تو دس از ہاؤ ایزی اٹ از ٹو سوئنگ اینی تھنگ آج کل. تو پھر آپ نے گارڈز رکھے اپنے ساتھ, نہیں کچھ دنوں کے لیے رکھی سیکورٹی. پھرنا پڑا. نہیں وہ گھر پہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا ہاں کے اس بعد پہ کی تو بات آتے ہیں کر ہم رہا بعد ہوں. میں, ہم تو سب ترتیب کے ساتھ چل رہے نہیں ہیں. اسی کے گارڈز والی بات اسی سے ایسوسیٹڈ ہے کیونکہ یہ 26 نومبر کے 2-4 دن بعد ہی ہو گیا تھا. اوکے اوکے اوکے, میرے ویسے خیال یہ پہ بالکل جی ریلیٹڈ تو ہے وہ بات. لنکڈ تھا نا, مقدمات 1-2 بھگت چکا ہوں, ڈیفیمیشن کا ایک کیس دیکھ چکا ہوں. ڈیفیمیشن کس چیز کی تھی؟ وہ ویڈیو تھی اسامہ بن لادن پہ ہم نے بنائی اور اس میں کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز تھے. وسیم اور ہرش کی ایک رپورٹ ہے, اس کو کوٹ کیا. تو کچھ لوگ تھے جن کے درمیان $5 ملین کا فنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا, جنہوں نے اسامہ کا DNA میچ کروانے میں امریکہ کی مدد کی تھی. ٹھیک. تو اس میں نے ایک صاحب کا نام لیا اور وہ پھر کورٹ چلے گئے. باقی اب کورٹ کر نہیں سکتے ورنہ ایک اور کیس ہو جائے. اچھا ہاں یہ لیکن وہ بھی کیس ہم دیکھنا جیت پڑتا گئے ہے. چوتھی پیشی اچھا پہ. دیٹس گریٹ. ہاں بیکاز میں نے ہر چیز ریفرنس کی ہوئی تھی. میں عوام میں بات تو کرتا نہیں ہوں کہ کہوں کہ ایک ذرائع سے خبر آئی ہے. ہاں جی, تو ذرائع والے پھنس جاتے ہیں, ہم تو نہیں پھنس سکتے. نہیں پھنس سکتے. تو اسی آپ کی لیے ریسرچ بڑی اچھی ہوتی ہے. کون کرتا ہے ریسرچ؟ ریسرچ خود ہی کرتے ہیں جی. ساری خود کرتے ہیں. ہاں جتنی بھی ویڈیوز آپ کی سوشل میڈیا یوٹیوب پہ دیکھیں ہم میں دیکھتے ہیں, کسی کے مائنڈ سیٹ پہ بچپن سے آج تک ریلائی کرتا ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے کہ مجھے ہمیشہ پرفیکشنزم کا ایک آبسیشن ہے. ہاں کہ اگر کوئی پریزنٹیشن بھی کلاس میں کرنی ہوتی تھی تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر 5 لوگ ہیں نا, گروپ پریزنٹیشن ہے, تو میں ہی کروں گا. اچھا, بیکاز اگر میں نے ان کو دے دی تو وہ خراب کر دیں گے. یہ آپ کے اندر تھا ایک دماغ میں شروع سے. ایگزیکٹلی. تو اس سے پھر آپ اوور ورکڈ بھی ہوتے ہیں, برڈن بھی زیادہ آ تو جاتا پھر ہے. وہ واقعی مشکل نہیں ہوتا؟ ہاں اس کی ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے, یہ کلیئر چیز ہے. نہیں کر سکتے ایسے ہی. ملٹی ٹاسکنگ از اے گڈ تھنگ, بٹ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز ہی خود کرنے لگ جاؤ. یہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں جیسے سوشل سائنسز تھیں, جب یہ میں نے رکھی پولیٹیکل سائنس یا فلاسفی پڑھنا شروع کیا تو اٹ واز ویری کلیئر ٹو می کہ میں یہی کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ہر کام نہیں کر سکتا, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ٹھیک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سو یو شوڈ نو کہ آپ کی لمیٹیشنس کیا ہیں. عقل مند آدمی وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ مجھے بس جو ذہن میں آ جائے گا میں اس کی پیک پہ پہنچ جاؤں گا. اس کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا پتہ ہوتا ہے. وہ سوکریٹیز نے کہا تھا آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ, کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو اپنی لمیٹیشنز آف اگنورینس جو ہوتی ہے نا, کہ میں کیا چیزیں ایسی ہیں جس پر مجھے عبور نہیں ہے اور میری کمزوریاں کیا ہیں, یہ سیلف ریفلیکشن جس آدمی میں ہوتا ہے وہی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, امپیکٹ کر سکتا ہے. اور وہی امپیکٹ پھر بندے کو نظر بھی آتا ہے اور چیزیں ایفرٹ بھی پٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اچھا سید مزمل, مجھے بتائیے گا کہ یہ سننے میں آتا ہے اور آپ نے پروگرام میں بھی یہ کہا تابش ہاشمی کے کہ میں لڑکی کی وجہ سے آیا تھا, تو دل پھینک تو ہیں آپ. یہ تو کلیئر آپ نے خود کی ہے, یہ میں نے نہیں. اس شو پہ واقعی بات ہوئی تھی. ہاں, تو کیا لڑکی کی وجہ سے میڈیا میں آ جانا اور یہ کیا چکر تھا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا ایلیبوریٹ پراپرلی کریں. وہ شو میں شاید ہوا ہونا ہے. نہیں وہ اصل میں ان کا فارمیٹ وہ تھوڑا ہیومرس ہوتا ہے, فنی ہوتا ہے, تو میں نے بھی وہ اس کو جو ہے نا اسی طرح بول دیا. بٹ ایگزیکٹ تو یہ بات نہیں ہے, بٹ اٹ واز ایسوسیٹڈ ٹو دیٹ. یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اب اس میں یہ تھا کہ مجھے تھا لکھنے کا شوق. اچھا. اور میرا تو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیمرے پہ آ کے بولنا یا یہ سب کرنا. انفیکٹ آئی واز ویری شائے, اور میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ مجھے لوگ دیکھیں اور جو ہے گلیمر ہو اور وہ سب ہو. تو میں ایک میگزین میں چلا گیا, نوکری کا آغاز وہاں سے کیا, اس کے لیے رپورٹنگ بھی کی جا کے, اور ایڈیٹر تھا. پھر ایک اور پاکستانی اخبار ہے ادھر چلا گیا. تو وہاں پر اب مل کچھ نہیں رہا تھا, کیونکہ پرنٹ میڈیا کے حالات سے آپ واقف ہیں, کیونکہ آپ بھی اس انڈسٹری میں ہیں. تو ادھر فیوچر کوئی نظر نہیں تھا آتا آگے, اور بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی پریولیج نہیں تھا. لوور مڈل کلاس سے فیملی سے تعلق تھا, موٹر بائک پہ پھر رہے تھے اس وقت. تو یہ ہے کہ سمجھ یہ آ گئی کہ یہاں پہ گزارا نہیں ہو سکتا. سو دین آئی گاٹ
into a relationship in the university. اوکے. اور اس میں یہ تھا کہ یہ آپ کا پہلا ریلیشن تھا؟ ہاں وہی تھا. تو پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جلدی سے کچھ کریں رشتہ بھیج دیں. میں نے کہا آپ جا کے بتائیں کہ لڑکا جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے یا لکھتا ہے یا ایڈیٹر ہے, تو وہ کہیں گے کوئی انٹرسٹ نہیں کا. یہ کیا ہوتا ہے یار, مطلب ایڈیٹر کیا ہوتا ہے. تو میرے ایک پروفیسر ہیں, میں ان کے پاس چلا گیا. پروفیسر تو نہیں, مطلب ایک اچھا تعلق تھا ان سے, اچھا. اور وہاں چلا گیا میں. مینٹور, لائک اے مینٹور. ایگزیکٹلی. تو انہیں میں نے کہا کہ مجھے نا نوکری چاہیے, تو کسی یونیورسٹی کے اندر. اچھا. میں پڑھانا چاہتا ہوں, تو اکیڈیمیا میں آنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی جاب دلوا دیں آپ. تو انہوں نے کہا تم نے ایم فل کیا؟ میں نے کہا میں ابھی نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا ایسے تو نوکری نہیں مل ایم سکتی. فل تو ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا پھر انہوں نے کہا یار تم آڈیشن کیوں نہیں دے کے آتے. میں نے کہا آڈیشن میں نے سوچا بھی نہیں کبھی زندگی سے. ہوتا ہے نا پہلے آپ ریڈیو میں جائیں اور وہ سارا وہ ایک پوری ترتیب آپ کی سیریز کے. ہاں جی, میں نے ریڈیو سے شروع کیا, ایگزیکٹلی, اور میری وہ آواز ایسی تھی, پھر میں نے چینج ہاں کی. بالکل بالکل بالکل. لیکن میرے کبھی ذہن میں بھی یہ نہیں تھا, اسی لیے میں ہمیشہ پاکستانی جو باقی نیوز اینکر میرے کالیگس تھے ان سے بالکل مختلف میرا پاتھ رہا, کیونکہ وہ سارے کہتے تھے کہ ہم بچپن سے سوچ رہے ہیں اینکر بننا ہے. ہاں, میں نے کہا بھائی میں تو 2 مہینے پہلے آیا ہوں اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ بننا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نا آڈیشن دے کے آؤ. تو میں نے کہا سر مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں. انہوں نے کہا جاؤ تو صحیح یار, کیا ہو جائے گا. تو میں چلا گیا, آڈیشن دیا, اور بعد میں انٹرنشپ ہو گئی, پھر آن ایئر ہو گئے, پھر آگے چلتے رہے. تو ریلیشن بھی چلتا رہا اس دوران؟ نہیں, وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس میں بعد میں انگیجمنٹ ہو گئی, پھر بریک اپ ہو گیا. اچھا, انگیجمنٹ تک بات گئی, وہ سب کو پتہ ہے. تو اب وہ اس وجہ سے اس طرف آئے جلدی جلدی میں, وہ تو ہو گیا ختم. وہ خاتون آج بھی کچھ سٹوریز لگاتی ہیں آپ کے خلاف, کوئی ملتی جلتی؟ نہیں, شی ہیز بین ویری, what should I say, I mean اس پہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی جو پبلک میں ہو یا اس طرح. And she has a life of her own now and she's happy, so that's enough for me. So you happy too? Oh, absolutely, بالکل. That's great. تو اب آپ کا ریلیشن چل رہا ہے کوئی؟ یہ تو آپ نے بہت ہی جو ہے نا سیکرٹ جو ہے وہ آپ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا فارمیٹ بھی تھوڑا سا اس طرح کچھ کے دل ٹوٹ جائیں اور کچھ خوش ہو جائیں. کوئی بات نہیں, آج دل توڑ دیں, مطلب کچھ خوش ہو جائیں. نہیں, وہ ایک ہی ہوگی جو خوش ہوگی, یہ کیا چکر ہے یہاں پر بھی ابہام ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, وہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ مجھے وہ ابھی کچھ پچھلے دنوں کی بات ہے, کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ بہت سے لڑکوں پہ تو تم پہ غصہ یہ ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہیں آپ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹینشن بہت سیکھ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. تو ٹھیک ہے, کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو وہی مسوجنسٹک باتیں اور اینٹی وومن ہیٹریڈ اور وہی سارا کچھ کرنا ہے. تو a lot of پاکستانی وومن do acknowledge this fact کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان کا پرسپیکٹیو بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایز مین. ٹھیک. ادروائز یہ اینڈرو ٹیٹ والا کلچر آج کل, اور جس کو مینوسفیئر کہتے ہیں کہ بس جی باڈی بناؤ اور باہر جاؤ, اور عورتیں ساری جو ہے نا وہ لوور بینگز ہوتی ہیں اور وہ آتی جاتی رہیں گی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پیسے کماؤ اور جم جاؤ اور بس پارٹنر چینج کرتے رہو. تو یہ جو جس طرح کا کلچر کی پروموشن ہو رہی ہے, جس پہ وہ ایڈلیسنس مووی بھی بنی ہوئی تھی, انسیل کلچر جس کو کہتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے آپ کو نہ کر دی تو بس اس کے بعد میں اس کی کیا مجال کہ وہ آپ کو ٹرن ڈاؤن کرے. ہاں, تو اس پہ پھر اگریشن اور یہ سارے ثنا یوسف مرڈر کیس دیکھ لیں. تو اسی لیے جب ہماری طرح کا کوئی آدمی آ کے بات کرتا ہے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی ایک وائس یا اوپینین ہو سکتی ہے, تو a lot of women do appreciate you because they see you as somebody who's safer. Because a lot of women need safety from their men. ان کو یہ نہیں ہے کہ آس پاس ان کی کمپنی میں کوئی مرد بیٹھے اور وہ انسیکیور ہو جائیں. تو سائیکولوجیکلی دے آر ڈریون ٹو سیک سیفٹی. اسی لیے بہت سے لوگوں کو یہ غصہ ہوتا ہے کہ جی فیمیل اٹینشن کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, تو بھائی آپ بھی کر لیں, پھر آپ بھی اسی کے پیچھے ہیں تو کریں پھر آپ بھی, اگر آپ کو لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے عورت کی اٹینشن دینے کے علاوہ. So that's the reason why some people say this, but this year I would say کہ یہ سال جو ہے نا آپ کے لیے لکی تھا. نہیں, لکی تھا بالکل. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو کریئر گروتھ رہی ہے ساری, بڑا میڈیا میں بھاگ دوڑ کی, اور اس میں 2023 کے بعد سے ایک پیک بھی آئی, اس سے پہلے بہت زیادہ مار بھی کھائی, 4-5 سال بالکل ان نوٹس گئے. ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں جی شکل کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی نیریٹو کی وجہ سے یہ سامنے آ گیا, حالانکہ نیریٹو اور شکل تو 2016 سے 22 تک وہی تھی, وہی شکل ہے obviously. نو بڈی واز کیئرنگ. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ آپ کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں, اور وہ پھر لوگ بھی اس کو جو ہے نا ریلائز کر لیتے ہیں ایک ٹائم کے بعد کہ بھائی یہ اتنی دیر سے لگا ہوا ہے اور یہ سارا سلسلہ اور ایک جرنی ہے. یہ حقیقت ہمارا ایک پہلے بھی جو پروگرام ہوا تھا, اس بینگ لائک میرے خیال ہے 3-4 سال 22 میں ہوا, ہاں تقریباً 22 کی بات ہے وہ.
تو یہ 4 سال بعد اب یہ سلسلہ یہ دیکھیں نا ہم کنٹینیولی سیم تھنگ اور وہ ساری چیزیں بہت کر مشکل رہے ہے. ہیں تو مشکل ہے. ٹرو اور ویسے بھی جو ہماری اپروچ ہوتی ہے اس میں زیادہ مشکل اسی لیے ہو جاتی ہے کہ ہم ڈیلی ولاگنگ کرتے نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو اپڈیٹ آئی بول دی بیٹھ کے 15 منٹ پورے کیے, گھڑی پہ ٹائم دے کے ولاگ بند کر دیا. تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ گرینڈ سمری پیش کرنی ہے یس اور اس میں سے نیریٹو نکالنا ہے, ہسٹری میں جانا ہے, فیکٹس کوٹ کرنے ہیں. ایک بھی غلطی ہو گئی تو لوگ میم بنائیں گے, کلپ نکال لیں گے, ٹویٹر پہ کیمپین چلے گی, گالیاں دیں گے, بہت سے لوگوں کو ہرٹ بھی کریں گے, سیاسی پارٹیاں پیچھے لگ جائیں گی. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بڑی ایک مینٹل ٹفنس چاہیے ہوتی ہے جو کہ کسی حد تک وہ پرزسٹ کی ہے. بٹ یہ سال ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو سالوڈ اے لاٹ آف مائی میجر ایشوز. تو اگلی باری پھر شادی کی اور انہیں چیزوں کی مطلب رہ یہ گئی. اب قریب ہی ہے, بہت قریب ہے, یہ سمجھیں. اچھا مطلب یہ جو سلسلہ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ ہے کہ جی سید مزمل شاہ صاحب اب یہ بہت جلد تھمبنیل بن گیا, رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں جی. تو یہ اس کے لیے ہم آپ کو پہلے ان ایڈوانس ہی مبارکباد دے دیتے ہیں. سلامی اللہ بھی بلیس ایڈوانس یو. ہی دے دیں. وہ سلامی بھی دے دیں گے, آپ کہیں گے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, ہم حاضر ہیں, وہ پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے بھی رہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں نوازے بھی. ہم بیک ٹو دی ٹاپک آتے ہیں. بھابی از لکی ونس اگین کہ آپ ملے انہیں, لیکن ان کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ ان میں بھی کریٹکس نکالنا شروع ہو جائیں, یہ مشکل ہوگی تھوڑی سی. نہیں ہو سکتا, وہاں آپ نہیں نکال سکیں گے, میں پہلے کلیئر کر دوں. بڑے بڑے رہ جاتے ہیں. ایسی ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں کلیئر ہوں اس معاملے میں بالکل کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ بھی لو ہی ہے. نہیں دیکھیں, میں تو obviously اس بات کا قائل ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں بری تو بالکل نہیں ہے. ٹو پریفر یور اون پریفرنسز آف اے پارٹنر, کیونکہ اس سے زیادہ تو دیکھیں نا آپ نے زندگی میں اس سے پرسنل چیز کوئی بھی نہیں ہے. یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا انسان جو کہ who is a 50% شیئر ہولڈر آف وٹ ایور دیٹ یو ہیو, اور آپ کے بچوں کی اور باقی اٹینشن اور گھر کے معاملات, تو اس میں اگر اف یو آر ناٹ چوزنگ دا پرسن دیٹ یو لائک, ایک دوسرے کا لباس ایبسولوٹ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ریلکٹنٹ میرجز میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ بہت سے مرد یہ بات کرتے ہوئے سرکل میں آپ کو دکھائی دیں گے, دوستوں میں, کہ یار شادی نہ کریں پلیز. اینڈ اف یو آسک دیم وائی دے سے کہ میں نے کی, میں پچھتا رہا ہوں. اس کی بیسس میں اگر آپ جائیں نا تو یہی ہوتا ہے کہ کنوکشن نہیں ہوتی, مینٹلی کنونس نہیں ہوتے, فیصلہ کر لیتے ہیں, گھر والوں کی طرف سے پریشر آتا ہے, کر لیتے ہیں, تو ڈبل سفرنگ ہو جاتی ہے. تو مرضی کے بغیر جو معاملہ ہوتا ہے نا, اس سے بہتر میرا خیال ہے اکیلا رہنا ہی ہے. ٹھیک ہے. کسی کی زندگی بھی خراب کرتے ہو اور وہ گھر سارا آپ کے لیے چھوڑ کے آئے گی اس کلچر میں, کیونکہ یہ وہ معاشرہ تو نہیں ہے جہاں پہ آپ زیادہ برڈن جو ہے وہ ایز اے مین شیئر کر لیں. خاتون پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے, مرد پہ فائنینشیل ہوتا ہے, اس پہ اور قسم کا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. آنے والی جنریشن بھی یہ دیکھے گی کہ میرے پیرنٹس کی سمیٹری نہیں ہے, کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی, گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ہم نے اس ملک کے اندر جنریشنز پہ جنریشنز ایسی پیدا کی ہیں جو صرف ٹراما کا شکار ہوئی ہیں, گھر کی لڑائیوں میں, ماروں میں, پوری زندگیاں ان کی گزر گئی ہیں اور ٹرامیٹائز بچے ہیں وہ آج اسٹل. ایسے ہی ہم سیاست کی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جو گھروں میں یہاں پہ ایک آمریت ہے جس پہ ہمیشہ ہم نے بات کی ہے, وہ یہی ہے کہ اتنی ان ہیلدی ریلیشن شپ لائف ہے کہ جب ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جب خود اس کی میری ماں کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے, اس نے کیا گالم گلوچ کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو وہ بھی یہی کرے گا بڑا ہو کے جو دیکھتا ہے بچہ. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ یہ سارا جو اس کی روٹ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ریلکٹنٹ میرجز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان نے ویسی کزن میرج کا تو ویسی ایک امبار. ہاں جی, اب تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے بھی, کچھ نہیں بالکل اس پہ کی ہے, اور ضروری بھی ہے کیونکہ جو بچے اس دنیا میں آ جاتے ہیں وہ بڑی مشکل کا زندگی سفر کرتے ہیں. اور ایسی دیکھیں نا اس پہ کوئی پرابلمز بھی بہت میڈیکلی. ہاں, آپ نے ایوالو کرنا ہے اور آپ نے فیکٹس دیکھنے ہیں کہ اس پہ فیکٹس کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم نے 70% کے قریب تقریباً کنسیگوینیس میرجز کی ہوئی ہیں اس ملک میں, ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. اسی وجہ سے ہماری ڈائبٹیز دنیا کے ہائیسٹ سب سے ممالک میں سے ایک ہے, جینیٹک ڈیزیزز ہیں اور مسئلے ہیں. تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم نے مائنڈ لیسلی, اب اس کے علاوہ پاپولیشن کا جو ایک بوم ہے یہاں پہ وہ بھی ہم سے مینیج نہیں ہو رہا. ایک ایسا ملک ہے جو زرعی ملک ہے, جو اپنی فصل پیدا کرتا ہے, اس کے پاس اناج نہیں بچا. اور بہت سے لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچرل پالیسی ٹھیک نہیں ہے, حکومت کا مسئلہ ہے, لیکن جو نمبر ہے لوگوں کا وہ کتنا بڑھ گیا وہ ان کو نہیں پتا. فصل تو اتنی ہی ہے, کنزمپشن جو کرنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. تو اس طرح امپلوڈ ہو جائیں گے آپ. یہ 30-40 کروڑ کی آبادی اگلے 20-30 سال میں لے کے بیٹھے ہوں گے. آبادی سے میں اس کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہا ہوں ایک چیز, ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اس پہ بھی کوئی آپ کی ہے نظر, کوئی اس پہ تبصرہ کہ آج ورٹیکل کا بھی دور آ رہا ہے, اب
مطلب ہاریزنٹل والا ختم ہو رہا ہے، جو کراچی میں کانسیپٹ تھا ایک اپارٹمنٹس اینڈ ٹاؤن ہاؤس اسٹائل، وہ اب لاہور میں بھی کچھ آنا شروع ہوئے ہیں. ہم لاہور کی بات اسپیسیفکلی نہیں کرتے، مینلی ہم نے دیکھا کلچر آ رہا ہے اب اپارٹمنٹ اینڈ ٹاؤن ہاؤسز کے، اور ہاریزنٹل کے بھائی زمین کم ہو، کیونکہ پہلے ہی گرین لینڈ تقریباً ایسی ہے. ہم نے کھا لی ہوئی ہے. دیکھیں بالکل ہونا سولوشن تو یہی ہے نا آپ کے پاس، کیونکہ جو آپ کی ہاریزونٹل گروتھ تھی یا ایکسپینشن تھی سٹیز کی، جو اربنائزیشن تھی، اس نے یہ ڈیزاسٹر پیدا کیا کہ ایک تو زرعی زمین تباہ ہو گئی. تو ملک صاحب کا بھی یہی ماڈل تھا، ہاں، جو کہ ابھی باہر گئے ہوئے ہیں. ملک صاحب کی کوئی اپڈیٹ ہے آپ کو؟ کوئی نہیں، ان کا یہ ہے کہ کیا صلح شلح نہیں؟ نہیں، اس میں نا جو لوگ اتھارٹی میں ہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے، اس میں اسپیسیفائی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہی ہے کہ اس میں دو رائے ہیں. اور وہ دو رائے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو واپس آنے دینا چاہیے، اچھا، اور اسپیس دینی چاہیے، مقدمات نہیں ہونے چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، کہ نو مرسی. نو مرسی ایٹ آل، بیکاز اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ سیٹ کلچر جو ہے نا، جو سیٹ پہلے جرنیلوں کو جیب میں ڈال کے پھرتے تھے، اب یہ نہیں کرنا. اچھا، پہلے تو یہ تھا نا کہ 2-4 سیٹ جو ہوتے تھے وہ ہر گورنمنٹ کی پالیسی وہی ڈیفائن کر رہے ہوتے تھے کہ تو اس بار کسی حد تک اسٹیٹ نے یہ جو اپر ہینڈ رکھنے کی کوشش کی ہے، اسی کا یہ رزلٹ ہے. ٹی ایل پی کا خاتمہ بھی اسی کا رزلٹ ہے، طالبان کی پالیسی بھی اسی کا رزلٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اہل تشیع علماء کو بلا کر جو اسپیچ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اس بالکل پہ بھی اسٹیٹ اوے انہوں نے کہا، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کرنا ہے تو ایران جا کے کریں. تو اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس پہ میرا ورژن ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے کہ جو طاقت ہم نے کھوئی ہے واپس لینی ہے. یس. تو اسی کے سلسلے میں ملک صاحب والا کیس بھی اسی میں آتا ہے، بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو کنگ میکر بن گئے ہیں. چیئرمین نیب پچھلا انہوں نے لگوایا، یس. اور ملٹیپل جو الیکشن کمیشن میں ان کی انپٹس تھیں، باقی جگہوں پہ تھیں. پھر فائنانسز میں بھی وقت کے وزیر اعظم کو ہیرے کی انگوٹھیاں اور زمینیں دے کے جو مرضی کروا لو. ٹیلی فونک ساری کالز بھی باہر آئے. طاقت دیکھیے نا کہ کابینہ سے بند لفافوں میں سگنیچر کروا لیے، اور اپنا سارا پیسہ باہر سے ریاست پاکستان نے منگوا کے ان کے جو انہوں نے فائنز کے طور پہ سپریم کورٹ نے پیسے دینے تھے اس میں ایڈجسٹ کرا لیا. تو یہ اس سے زیادہ طاقت کیا ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے لیے گارنٹیاں دے رہا ہے لکھ کے. سو وٹ ایور دیٹ واز ابو دا اسٹیٹ. تو اس دفعہ آ کر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو نیچے لایا جائے ریاست کے. ٹی ایل پی نے بھی یہی سوچا نا کہ سڑکیں بند کریں گے، موٹر وے چلائیں گے، پولیس والوں کو ماریں گے، یہی سب کریں گے. ان کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا کیس دیکھ لیں، 9 مئی کا کیس دیکھ لیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو ملک صاحب بھی لنکڈ ہیں اس سے. اسٹیٹ اوے، اب اسٹیٹ کا یہ اب سٹانس یہ ہے کہ بھائی معافی نہیں ہے. اسٹیٹ اوے جو بھی ہمارے سے اوپر آنے کی کوشش کرے گا، یا ہم سی سی ڈی دیکھ لیں آپ. یس، سی سی ڈی دیکھ لیں. آپ کا ویسے کیا خیال ہے، سی سی ڈی صحیح کام کر رہی ہے؟ بندے وہ ڈبل فرائی، ہاف فرائی، وہ سب چل رہا ہے. ابھی یہ اسپین سے بھی جو آئے نعمان صاحب، along with پھر تیفی بٹ صاحب، ایک بڑا کیس. اس کے علاوہ سرگودا والا ایک انسیڈنٹ دیکھا ہم نے، جو ڈانس تھے جن کا ایک بڑا اثر و رسوخ تھا گورنمنٹ کے اندر بھی، موجودہ میں بھی، اور جو پہلے سابقہ میں بھی ان کے اثر و رسوخ تھے. سی سی ڈی نے کیا صحیح کام کیا ہے مزمل؟ دیکھیں میں نے تو اس پہ مکمل ویڈیو بھی کی ہوئی ہے، اور اس میں بات میں یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو اسپائکس ہم دیکھتے ہیں نا، جس میں کرائم کنٹرول ہو گیا اور یہ سب ہو گیا. اب اس میں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے جب یہ پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ کے جس شہر میں اسمبلی ہے پچھلے 1 سال میں 1200 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور 1200 از اے ہیوج فگر، تو آپ کو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ سڑک کنارے چلتی ہوئی خاتون کا بھی کوئی بیگ نہیں چھین سکتا، نہ اسے کوئی ہراس کر سکتا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی شارٹ ٹرم سلوشن ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس میں جاؤں کہ مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم کیری کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کو لے کے چلنا 1970s میں بھی یہ کام ہوا. اس کے علاوہ جو پہلا ٹینیور تھا شہباز شریف صاحب کا پنجاب میں، اس میں بھی یہ کام ہوا. سب کو پتہ ہے کہ پولیس والوں نے اس میں کیا کچھ کیا، باہر جا کے کرمنلز کے ساتھ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ آئے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر آئے. اور اب آ کر تو یہ صورتحال ہے کہ جو چرس کا مقدمہ ہو جاتا ہے یا نارکوٹکس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، ہراسمنٹ کے اوپر بھی ہے، اس میں اب کورٹ ہو گئی ہے بائی پاس. ٹھیک، یعنی کہ عدلیہ فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ پولیس والا کرے گا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. اس نے کہنا کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے تو بس اڑا دو اس کو، ختم کرو اس میں. لیکن تاکہ یہ ناسور نہ بنے، وہ نہ بنے. اب ان کی جو بھی تھنکنگ ہے. اب دیکھیں آج اگر سہیل ظفر صاحب چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسے آفیسر ہیں جن کا پاس بڑا برائٹ ہے، مطلب ایز اے ڈی پی اور رحیم یار خان انہوں نے بینر لگوائے ہوئے ہیں طالبان کے حامی سب،
جو آگے ہوتا ہے وہ سمجھ جائیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جلا وطنی بھی بھگتی ہے انہوں نے, ریاست کی مخالفت کو بھی فیس کیا ایک ٹائم پہ. لیکن آج لیٹس سے وہ کرائم آپ کا ختم کر کے دے رہے ہیں, اگر وہ کل چلے جائیں تو یہ سسٹم کیسے کیری ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اگر پرسنالٹیز نہیں نظام چلانا ہے تو پھر وہ نظام نہیں ہوتا, پھر وہ شخصیت ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے ایک فنومینا کو جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی میں کہتا لائک ہوں. سرفراز چودھری صاحب. ہاں, اس طرح کے لوگ اور بھی دیکھ لیں. سرفراز صاحب تو خیر کسی اور ٹربل میں پھنس گئے. ہاں, انہوں نے وہ تو خود ہی پھنس گئے. ہاں, وہ تو خیر ان کے جو پوڈ کاسٹ پہ انٹرویوز اور وہ سب ہو رہے تھے, میں تبھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اوور اسٹیپنگ ہے, یہ بہت زیادہ ہے. بہرحال ان کا بھی یہ ہے کہ میں نے سی سی ڈی میں جو ہائر اپ سے بات کی ہے, میں نام تو نہیں لے سکتا بیکاز غیر مناسب ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہم پوری اسکروٹنی کرتے ہیں, پھر ہم ایف آئی آرز دیکھتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کرائم ہے جو وائلنٹ کرائم ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈرگ مافیاز ہیں جو آرگنائز کرائم کر رہے ہیں, یا جو سب سے زیادہ انہوں نے شوٹنگ کی ہے پنجاب میں, وہ کرائے کے قاتلوں کے خلاف کی ہے. دیٹس واٹ دے سے. ٹھیک, یہ میرا نیریٹیو نہیں, ان کا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو آپ نے جس کا ذکر کیا, جو یورپ سے بندہ آیا تھا, اس نے ویڈیو میں, شفقت نام تھا غالباً, نمان آئی تھنک سو, تو اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے آ رہا ہوں. کہتے ہیں ان کے وکیل نے بھی کہا ہوا تھا کہ ہم پورا ایک ترتیب سے اپنے کیس کو پرسیو کریں گے. اس بندے کا کرائم اگر دیکھا جائے تو وہ مجھے یہ پتا چلا کہ علاقے کا ایک لوور کاسٹ آدمی, اس نے شاعری کر دی تھی اس کے خلاف. اچھا. تو اس نے کہا کہ میرے خلاف اس کی جرت ہے کہ یہ, اب میں ذات کا نام تو نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی ذات کو لوور کاسٹ نہیں سمجھتا. تو یہ جناب باہر چلے گئے, فوراً باہر جا کے پیسے بھیجے, خاندان کے 6 بندوں کو اڑا دیے. اللہ اکبر. تو واپس آئے تو ایک ایم این اے صاحب ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے ان کو. اچھا. اور وہ آ کر ان کو گاڑی میں بٹھا لیا انہوں نے, اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر وہاں پر یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اریسٹ وارنٹ ہے. انہوں نے کہا ہم نے بیل لے لی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اور کیسز بھی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ تھا. تو اس کے بعد میں پھر ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے اگلا معاملہ پھر ہو گیا. اللہ تعالیٰ خیر کرے بس. اچھا, یہ جو او آئی سی کا ماڈل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہم ڈیبیٹ لے کے چل رہے ہیں, او آئی سی کا ماڈل ہے جو کہ ایک بظاہر نام ہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو پرسیو کرنا چاہیے او آئی سی کا ماڈل؟ دیکھیں, اس میں ایک ہسٹری ہے لمبی, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب یہ ڈیبیٹ تھی کہ او آئی سی کو ہم پرماننٹ جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دلوا دیں سیکورٹی کونسل کے اندر. اب اس سے کیا ہونا تھا کہ ساری مسلم ورلڈ کی ایک کلیکٹیو وائس ہوتی, اور اگر وہ ویٹو کرتے تو چیزیں آگے سیل تھرو نہ کرتی, بیکاز جو 1.5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں, اس کو جو بھی چیز افیکٹ کرے گی وہ کلیکٹیو سٹانس لیں گے. لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی, ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک. تو نظر یہی آتا ہے کہ کرنٹلی دنیا میں الائنسز جو ہیں وہ مذاہب کی بنیاد پہ نہیں ہیں. اگر ہوتی تو یو اے ای جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا, سعودی عربیہ بھی تاریخی طور پہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا, پاکستان کے خلاف ایران نہ ہوتا کبھی. حالانکہ تاریخ میں ایران نے بہت سی ایسی فارن پالیسی پرسوٹس کی ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے. ٹھیک. جس میں لیاری گینگ وار میں رول دیکھ لیجئے, یا ایون جو کلبھوشن والا معاملہ تھا وہ بھی وہیں سے ہوا. پھر اس کے علاوہ جو بارڈر سیکورٹی فورس کی طرف سے فائر ہوتا ہے, آئی اے ای اے کی انسپیکشن میں ہمیں نامنیٹ کر دینا, چابہار پورٹ ہندوستان کو دے دینا, یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں تھیں. اسی طرح پاکستان کی افغانستان پہ بمبنگ, دے آر آلسو اے مسلم اسٹیٹ, لیکن اب انہوں نے ٹی ٹی پی کا کوئی حل نہیں نکالا, اور ٹی ٹی پی یہاں پہ سیکورٹی فورسز کو بھی اٹیک کر رہی ہے, سویلینس کو بھی اٹیک کر رہی ہے. تو یہ جو اپروچ ہے نا انٹرنیشنل لاء کی, جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا مسلم کنٹری اور مسلم کنٹری تو آپس میں بالکل کوئی کنفلکٹنگ ویوز نہیں ہوں گے ان کے, یہ بالکل غلط ثابت ہو گئی. اس کی وجہ ہے کہ اس کی ملٹیپل اگزامپلز ہیں. ٹرکی سعودی عربیہ کے تعلقات دیکھ لیجئے. تاریخی اعتبار سے جو جب عثمانی خلافت تھی ترکی کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر, جب سعودی عرب تھا نہیں لیکن اس سے پہلے یہاں برٹش راج تھا, تو وہاں جا کر ایک ریبیلین کروایا گیا, لارنس آف عربیہ. اس پہ بڑی زبردست فلم بھی بنی ہوئی ہے. تو میجر لارنس جو تھا اس نے سارے ٹرائبس کو اکٹھا کیا جو عرب ٹرائب قبیلے تھے, اور انہیں کہا کہ عثمانی خلیفہ جو ہے اس کے خلاف لڑو, ان کو یونیفائی کیا. پھر سعودی عربیہ دنیا کے نقشے پہ آیا. تو اس سے پہلے یہ آپس میں کتنا مارتے رہے ایک دوسرے کو, یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو نظر یہی آتا ہے کہ او آئی سی جو تھا نا وہ صرف میرے لحاظ سے کبھی بھی پریکٹیکل چیز نہیں تھی, کیونکہ بس یہ کریٹ کی گئی بھی تھی, بس جسٹ نہیں, مطلب ایک مسلمانوں کی وش تھی پوری دنیا میں. جس طرح پاکستان میں او آئی سی کی کانفرنس ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں, یہ سب باہر سے آئے, تو اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی ایسی الائنس بلڈ کرنے کی جو تمام مسلم اتحاد کی قومیں ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں. نہیں چل سکتی. تو آج کے دور میں
ریاستیں جو ہوتی ہیں نا وہ سیلف انٹرسٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ جو پرسنل گین ہوتا ہے اس کے اوپر چلتی ہیں. ریئلزم کی اسی لیے جو تھیری ہے وہ مجھے سب سے بہترین لگتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے دیٹ ایوری اسٹیٹ از اے ریشنل ایکٹر. ہر ریاست وہ کرے گی جو اس کے عوام اور اس کے اپنے مفاد میں ہیں، اور اس میں وہ اپنے انٹرسٹ کے پیچھے جائے گی. اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولے گی، لوگوں کو دھوکہ بھی دے گی، ڈسیو بھی کرے گی، اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن. بالکل ٹھیک. کیونکہ انٹرنیشنل اسفیئر میں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے قوم کے لیے بہتر کنسیشن لے کر آؤ. ٹھیک. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب پاکستان نے نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کیا اپنا، تو کیا ہم نے کسی کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے بھی obviously بڑے طریقے ہم سے نے بھی کیا. ڈسیپشن کیا نا، ہم نے بھی لوگوں کو آؤٹ اسمارٹ کیا، بیوقوفی بنایا نا، اور تو کچھ نہیں کیا. جس کا بالکل ہم پھل کھا بھی رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہے. تو ہم جیسے بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے تھے اس بات کے اوپر. میں نے تو کہا کہ میں اس انسان کی تعریف کرنے کو تیار ہوں جس کی کبھی کرنے کا دل نہیں کرتا ضیاء الحق کی اس بات کے اوپر، کیونکہ جس طرح سے اس پروگرام کو اس نے کنٹینیو کیا کولڈ وار کے دوران، ٹھیک. اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم ایران نہیں ہیں. ہاں، اور نواز شریف صاحب کی کیا اس میں نہیں، وہ تو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کوٹ کر چکا ہوں جس میں ان کو کلنٹن نے کال کر کے کہا کہ بہت ہی ڈینجرس رزلٹس ہوں گے آپ کے لیے اگر آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا. ٹیسٹ نہ کریں تو $5 بلین لے لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے فون کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اگر روکنا تھا ہندوستان کو روکتے پہلے، انہیں نہیں روکا، ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، یہ میری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو لوگوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ نہیں دیتے کسی بات کا کسی کو. میں تو ضیاء کو بھی کریڈٹ دے رہا ہوں، میں تو بھٹو صاحب کو بھی دیتا ہوں کریڈٹ، ٹھیک. نواز شریف صاحب کا بھی مکمل کریڈٹ ہے، اور عبدالقدیر خان کا بھی کریڈٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایون ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی ہے، کیونکہ ملتان کانفرنس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے جو پہلی بھٹو نے کانفرنس بلائی تھی اس کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ وہ تجربہ ہے جو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ عالمی سیاست جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ مفاد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ٹھیک. اور یہی وہ چیز ہے جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے، جو آج سمجھ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایران کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہی، پوری دنیا کے ساتھ ہی، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے پیکٹ ہو گیا، کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی کلوز ٹائز ہیں. ٹرمپ تعریف کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، ایک دفعہ نہیں. سو دس از دی آئیڈیل فارن پالیسی ان وچ آپ نے اپنے مفاد کے مطابق پالیسی بنائی ہے، جذبات کے مطابق نہیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، واٹ از دا فریڈم آف اسپیچ اینڈ واٹ ایکسٹینٹ شوڈ بی الاؤڈ؟ دیکھیں اس میں کافی بہت براڈ سوال ہے ویسے تو، لیکن پاکستان کے تناظر میں بات کروں یا ایک ایز اے کانسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے تناظر میں بات کر لیں. دیکھیں ہمارے تو آئین کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں کلیئرٹی تو اتنی ہے نہیں. اس میں آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ یو ہیو دا فریڈم ٹو ایکسپریس یور سیلف، اور اپنی جو اوپینین ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ قومی مفاد کو ہرٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. اب قومی مفاد وہ کس وقت کیا ہو جاتا ہے، کون ڈیفائن کرے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹھیک، یا تو فریڈم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ پارشل فریڈم تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی. میں آپ کو کہوں کہ آپ موو نہیں کر سکتے لیکن اس آفس کے اندر ہی رہنا ہے، تو آپ کہیں کہ آئی ہیو دا فریڈم ٹو موو ان دی آفس، بٹ دیٹ از ناٹ ایبسولوٹ فریڈم. تو میرے نزدیک اتنی لمٹ ہونی چاہیے ہر ریاست کے اندر رہنے والے ایک شہری کی فریڈم کی، جب تک کسی اور کی ناک شروع نہیں ہو جاتی. یعنی کہ میں اگر کھڑا ہو کے یہ نعرہ لگاؤں کہ یار جو آپ ہیں نا عبدالحی صاحب جو ہیں، ان کو نا ان کی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ یا صرف شلوار قمیض پہنے یا صرف جینز پہنے، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. تو پھر ریاست کو میرا بھی حق چھین لینا چاہیے اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا. اس کو ریسیپروسٹی پرنسپل کہتے ہیں، جو کارل پاپر کو میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں، جو تھیرسٹ تھا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ریسیپروکیشن ہوتی ہے فریڈم میں، یعنی کہ اگر میں آپ کو آزادی دینے کو تیار ہوں تبھی میں آزادی ڈیزرو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤں کہ جمہوریت ختم کر دو، ڈیمولش کر دو اس سسٹم کو، کسی کو باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے، تو میری بھی فریڈم چھیننا ریاست کی ذمہ داری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی بات کر رہا ہے اسے کرنے دی جائے. یہ بالکل بکواس چیز ہے. آپ نے اتنی بات کرنی ہے جو لوگوں کی فریڈم کی پروموشن کی بات ہے. اگر آپ یہ نعرہ لگائیں اٹھ کے کہ کسی کو بھی آزادی اظہار رائے یا اپنی زندگی کا انتخاب کرنے یا اپنے طور طریقے کے مطابق جینے کا حق نہیں ہے، تو ریاست کو اس آواز کو بند کرنا پڑے گا. تو میں نے اکثر کہا بھی ہے، بڑا کیچی جملہ ہے یہ، کہ ٹالرنس ٹورڈز انٹالرنس بریڈز انٹالرنس، یعنی کہ عدم برداشت کو برداشت جو کرتا ہے نا، وہ پورے معاشرے میں عدم برداشت پھیلانا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے
شخصی آزادی کو بچانے کے لیے، پرسنل فریڈمز کو سیو کرنے کے لیے ہر وہ آواز جو ان کے خلاف اٹھ رہی ہے اس کو ایٹ دا سیم ٹائم دبایا بھی جائے. ٹھیک. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن جب ساتھ یہ سب ہوا، ان پارٹیز کے ساتھ ہوا تو تب آپ وہ نے بولے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا کہ ان کا نعرہ تھا کیا، پہلے یہ دیکھیے آپ. تو ہر وہ پارٹی، ہر وہ پرسنالٹی، ہر وہ فرد جو کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ گردن کس کی اتارنی ہے، بالکل ٹھیک. میرے نزدیک اس کی کوئی پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. نہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہترین. آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ بی ایل اے اور بی وائی سی میں اگر ڈفرینس کریں تو کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، ایک آرمڈ ملیشیا ہے اور ایک جو ہے بی وائی سی کا، اس کے بہت سے ایسے بیانات ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سے سٹانسز اور بیانیہ ہو سکتا ہے جس سے میں اختلاف کروں، لیکن میں اس سے اسی لیے تھریٹنڈ نہیں ہوں کہ وہ آئیڈیاز کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا. اب آئیڈیاز کی جنگ کو آئیڈیا ہی کاٹ سکتا ہے. اور وہ جیسے کیا آپ، آئیڈیا ہے کیا؟ آئیڈیا یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کسی دور میں لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے یہاں پہ پالیسی کیا بنے گی. ان کی طرف سے آواز یہ اٹھائی گئی جب مارنگ بلوچ آئی اسلام آباد میں اور یہاں آ کے بیٹھی تو اس نے ایک لسٹ دکھائی کہ جی یہ لوگ ہیں جو گمشدہ ہیں. ریاست کا آگے سے نیریٹو یہ آیا کہ نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو بی ایل اے کا حصہ تھے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے. تو اس میں مڈل گراؤنڈ تلاش ایسے کرنا تھا کہ ہم لیگل پروسیجر کی بات کرتے اور کہتے کہ جو لوگ ہمارے قبضے میں ہیں ان کو ایک عدالتی عمل سے گزار کے ہم ڈکلیئر ٹیررسٹ قرار دیں اور اس کے بعد میں جو بھی نمٹنا ہے اس سے نمٹیں. ٹھیک. نو ایشوز ایٹ آل. ٹھیک. میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایسے شواہد اور ثبوت ہیں کہ جن لوگوں کی آزادی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کی ایندھن بنتے ہیں، ان کی جماعتوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ دھماکے کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اڑاتے ہیں، وہ عام لوگوں کو مارتے ہیں، تو پھر اس سے بہترین موقع کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کا ٹرائل کریں. لیکن اگر ہم سی سی ڈی بن جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس بھی جواز آ جائے گا کہ دیکھیں جی کوئی لیگل پروسیس نہیں ہوا، کوئی رائٹ نہیں ہوا سیلف ڈیفینس کا، کسی کو لائر مقرر کرنے کا موقع نہیں ملا. تو ایک تو ہے بی ایل اے جس پہ میری تو کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ دے آر اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اور بی وائی سی کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کا پورا ٹرائل نہیں ہوا؟ نہیں، میرا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو اسپیس انہوں نے لینے کی کوشش کی اس کو بند کر کے ہم نے بی ایل اے کا رستہ اور کھول دیا. اچھا. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں کے نوجوان کو بی ایل اے یہ بیچے گی کہ دیکھو مارنگ نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا، وہ بھی تو اندر ہے نا، تو آؤ مجھے جوائن کرو پھر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ رستہ، چاہے وہ بہت ہی نامناسب قسم کے مطالبات کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، مطالبات ہوں لیکن وہ احکامات نہ کوئی دے رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ پھر بھی ایک کھڑکی ہوتی ہے، ایک ونڈو ہوتی ہے ایک مذاکراتی عمل کو، بات چیت کو آگے بڑھانے کی، گفتگو کرنے کی. ٹھیک. لیکن جس نے اٹھا لیا ہتھیار اس کو ڈیمینش ہونا پڑے گا. یہ تو ریاست کا قانون ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ جو لیجیٹمیٹ وائلنس کی منوپلی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوگی. یہ ریاست کی بنیادی ڈیفینیشن ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ ایک ایسی اینٹی جو کہ کسی کو بھی سزا دینے کا قانوناً حق رکھتی ہے، جواز رکھتی ہو. جیسے میں نے اشارہ توڑا ہے، ریاست مجھے فائن کرے گی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیوں فائن کر رہے ہو، میرا دل کر رہا ہے. اسٹیٹ ہیز ڈیفائنڈ اے لا، اس کے نیچے رہ کے مجھے اپنی سٹیزن شپ پرسو کرنی ہے. کچھ رائٹس میرے ہیں اسٹیٹ نے جو پورے کرنے ہیں، کچھ اسٹیٹ کے رائٹس ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وائس ورسا. اس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں نا، جس میں دونوں کی ڈیوٹیز ہیں، آبلیگیشنز ہیں اور رائٹس ہیں. تو اس میں تو اگر بی ایل اے نکل کے مار رہی ہے کسی عام آدمی کو، اب ساؤتھ پنجاب میں میرے علاقے وہاڑی میں کافی لوگوں کی لاشیں آئی ہیں جو وہاں کام کر رہے تھے، صرف اچھا بسوں سے اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا ان کو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بی ایل اے کی حماقت یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 52% پنجابی ایتھنیسٹی کو مار کے ہم آزادی لے لیں گے. اچھا. which is absolutely impossible even if they fight for next 100 years. آپ 52% کو نہیں مٹا سکتے ہو. اگر آپ یہ کہو کہ اوے سارے پنجابی ایسے ہیں، آپ کا کام یہ تھا کہ یہ جو اسٹرگل ہو رہی ہے، جیسے سویلین اسٹرگل یا نان وائلنٹ اسٹرگل ہے، یہ پنجابیوں کو اپنی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے اس پہ ریشنلی منطقی انداز میں کنونس کرتی اور ہم ان کے لیے آواز. سب سے ان کی مین ڈیمانڈ کیا ہے؟ نہیں، سب سے بی وائی سی کی بات کر رہے ہیں، ان کی تو یہ ہے کہ گمشدہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بازیاب کرنا. اور بی ایل اے کی؟ بی ایل اے کو آزاد وطن چاہیے. اب آزاد وطن وہ تو نہیں ملنا ان کو. اب وہ دیکھیں نا، اس میں یہ بنگلہ دیش نہیں ہے. یہ جب یہ مثال دیتے ہیں نا کہ دیکھیں ڈھاکہ میں ہوا، ہم بھی کریں گے،
تو وہاں پہ ملٹیپل چیزیں ہیں. 51% لوگ تھے وہ پاکستان کی مکمل. وہ اکثریت تھی, اقلیت نہیں تھی. ٹھیک. آپ 1 کروڑ بھی نہیں ہیں. ہاں اور آپ سے مراد میں بلوچ نہیں کہہ رہا. جو آپ کی آؤٹ فٹ ہے وہ تو ہزاروں میں ہوگی نا, اس سے اوپر نمبر تو نہیں ہے. 1 لاکھ کی فوج تو نہیں ہے ان کے پاس, جو اس کو چلے ہم مان لیں کہ بہت لوگ سپورٹ بھی کرتے ہوں گے. تو بلوچستان میں تقریباً 55-60% آبادی ہے بلوچ. بی ایل اے کہتی ہے کہ ہماری اوور آل اکراس دا بورڈ سپورٹ ہے بلوچ پاپولیشن. اچھا. تو 35% پشتون تو آپ سائڈ پہ کر دیں پہلے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی تو بلوچ اسٹرگل ہے ہی نہیں نا. تو اکثر لوگوں کو یہ بھی شاید نہ پتا ہو کہ بلوچستان از ناٹ آل بلوچ. ابھی اچکزئی صاحب کے بیانات آئے جب کوئٹہ پہ اٹیک کیا بی ایل اے نے. اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ پشتون سٹی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں پشتون تھے. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم وہ بات بھی مان لیں تو اس کے باوجود بھی چند لاکھ بھی نہیں بنیں گے نا, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹامک آرمڈ کنٹری ہے, اس سے آپ اپنا علاقہ توڑ لیں گے اور ایران کا بھی ایریا, سیستان, بلوچستان, وہ بھی ملا لیں گے ساتھ. اس کے بعد میں آپ کے پاس کیا ہے نیکسٹ پلان؟ یہ پلے گراؤنڈ بنے گا امریکہ کا اور باقی چائنا کا, اور لڑیں گے وہاں پہ آپس میں. عام بلوچ پھر بھی مرے گا. اوکے. اینڈ پہ مرے گا بلکہ زیادہ مرے گا. ٹھیک. کیونکہ ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ جس کے آس پاس چاروں طرف حریف ہوں گے, اور درمیان میں امریکہ پیسہ لگا کے بی ایل اے کو بلڈ کر کے اوپر بٹھا دے گا, تو وہ طالبان کی ایک سیکنڈ فارم بنے گی, جس میں منرلز کو چھیننے کے لیے باہر کی ریاستیں آ کے کیپٹل ڈال کے مزید وائلنٹ وار کروائیں گے. اور وہ پھر تو یا تو کوئی ایسا فیوچر بتائیں نا ہمیں جو اتنا زیادہ سیف ہو اور اتنا پراسپرس ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں بہت اچھا پلان ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ فار فیچڈ ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں. بی ایل اے کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈز دی نیشن اسٹینڈ بیہائنڈ دی اسٹیٹ رائٹ ناؤ ابھی؟ ویل اٹ ڈپینڈس کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. اگر تو بات ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی کر رہے ہیں, اب تو پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایک پورا طبقہ ہے پاکستان میں جو دعائیں کرتا ہے کہ یار کسی طرح یہاں پہ ایران حملہ کرے, اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نجات دہندہ ایک ہی ہوتا ہے, آپ نے اس کو جیل میں ڈالا اور اب آپ تباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو میں لٹرلی آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. میں آج سے نا تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اور بہت پڑھا لکھا ایک انسان ہے جو باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. اچھا. اور اس نے یہ کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ اگر یہاں پر کوئی باہر سے فوج آتی ہے نا اور وہ قبضہ کر لیتی ہے, تو لوگ ویلکم کریں گے اس کو لاہور میں. اچھا. اینڈ آئی واز ان ڈسبلیف دیٹ دس گائے لٹرلی تھنکس دیٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو فیورٹ فاسٹ بالر تھا اگر وہ نہیں آئے گا پاور میں, تو اس کے بعد چاہے بیرونی فوج قابض ہو جائے اس کو بھی ویلکم کریں گے, سلوٹ ماریں گے. تو ایک سیکشن آف پاپولیشن اس اسٹیج پہ جا چکا ہے. اچھا. یہ کہنا کہ سارے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے, یہ وہ میرا نہیں خیال کریں گے. ٹھیک. ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ ویزیبل ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, آپ جا کے ان کی بیانات دیکھ لیں. کس نے جا کے انڈین چینلز پہ انٹرویو دے دیا کہ پہلگام ہم نے کروایا, عادل راجہ نے کیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے, تو ایک ٹویٹ کر دو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو وونٹ ڈو اٹ, دے وونٹ ڈو اٹ. پھر اس کے علاوہ اچھا یہ بڑی بات ہے. ہاں, یا ان کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ اسٹیٹ کہہ دو بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جو بھی کہتے ہیں, جو بھی الفاظی لکھتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. یا آپ یہ کہہ دیں کہ جس نے یہ نیریٹو ٹو کیا ہم اس کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. لیکن یہاں تو طالبان کنڈیم نہیں ہو رہے ابھی تک, تو اور کیا ہوگا یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ دوسرا طالبان کو لے کر چیز کہ اس پہ بھی آپ کا جو پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس کا بالکل اور بیانیہ ہے. ٹھیک. ریاست کا بیانیہ بالکل اور ہے, وہ بھی ابھی بنا ہے. ہمارا بالکل اور ہوگا. تو عوام تو نہیں ہے ساری ایک کیمپ میں. بہت بڑی پاپولیشن ہے جو فیل کرتی ہے کہ جو انڈیا والی آپریشن سندور ہوا وہاں سے یہاں بنے اعظم محسوس ہوا, تو اس کے بعد ایک پش ملا ہے اسٹیٹ کو, بیکاز وی ہیو ڈومینیٹڈ دا 4th لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ معاشی طور پہ. پھر ابھی جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کی تعریف بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ پولرائزیشن ہے. تو یہ ڈاکٹر موہت پیر زادہ, عمران ریاض, پھر اوبر ڈرائیور ابھی ایک نئے, وہ جو ہے قصوری صاحب, تو یہ سارے کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ یہ کہاں سے فنڈ لیتے ہیں؟ کوئی اس کا ڈیٹیل بھی آپ کے پاس تو ہوگی. دیکھیں پہلے تو کوئی انٹرنیشنل پہلے, اچھا میں کہہ رہا ہوں جب یہ ملک میں تھے, ٹھیک ہے, اس وقت صاحب کا اسٹیبلشمنٹ فیض صاحب کے انڈر جو لوگ جنرل فیض کے انڈر, ہاں, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں. کسی نے اپنے میگزین کے لیے 18 کروڑ لیا, کوئی بیٹ ہی فوج کی کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, بعد میں بات ٹب میں لیٹ گیا جا کے, اس طرح کی حرکات کی, آج جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا ہے. کسی نے مرتے ہوئے باپ کا اسپتال میں انگوٹھا لگوا کے پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی, دبئی میں اریسٹ ہو گیا. ٹھیک. پھر اسٹیٹ کو فون کروائے تو انہوں نے چھڑوایا جا کے. اچھا. اور
ایک ایسا تھا جس نے لاہور میں ادھر جہاں ہم بیٹھے ہیں ادھر قریب ہی ایک چینل بنوایا تھا اچھا جس کی ڈائریکٹلی فنڈنگ فیض صاحب کروا رہے تھے. ٹاپ سٹی کیس کی ڈیٹیل پڑھ لیں جس میں وہ اندر ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحافی جو ابھی بڑا فیوریٹ ہے پی ٹی آئی کا, جو پہلے آپ کو یہ بتایا کرتا تھا کہ آلو گوشت اور قیمہ کہاں کا اچھا ہوتا ہے اور میڈیا کا سکرات تھا, تو اس نے وہاں پہ بیٹی کی نوکری بھی لگائی ہوئی تھی, بھائی بھی کھا رہا تھا, اور ساتھ یہ ہے کہ بذات خود بھی کروڑوں روپے اس چینل میں اف ناٹ بلینز انویسٹ کروائے. 6 مہینے میں چینل فلاپ ہو گیا, 2-4 ارب کی دہاڑی لگائی, جیب میں ڈالے, بھاگ گئے, اور بعد میں وہ جنا ہاؤس کے باہر لائیو آیا ہوا تھا 9 مئی والے دن. اچھا, ہاں, تو نام بھی کوٹ کر دینا ذرا. وہ بتا دیے جو فنی شو کرنا اور وہ سب کرنا جو ٹی وی پہ مذاکرات کرتے ہوتے تھے, مذاکرات. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس تحریک کا حصہ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو کسی ایک کی بھی ایک کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ پروون چیزیں ہیں جو بتا رہا ہوں جو کیس ڈیٹیلز میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنی طرف سے رہی ہیں. ہاں, یہ اوپینین ہوتی ہے نا کہ میں کہوں کہ یہ غدار مجھے یہ برا ہیں, لگتا ہے یا مجھے غلط لگتا یا ہے یہ غلط باتیں کرتے ہیں, تو یہ ماضی ہے. یا بائسڈ ہو جاتا ہے بندہ, یا ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کس قسم کی کانٹینٹ میکنگ کرتے رہے ہیں, تو یہ اس کے بعد میں بیلسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیلسٹک ہو جاتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل بھی کوئی فارن فنڈنگز بھی پیچھے کوئی اس طرح کی بھی ایک طاقتیں ان کے پیچھے موجود ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, نہیں اس میں سب یا سے اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں؟ میں اس بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو کوئی پیسے دے کے یہ کروا رہا ہے. سب سے بڑی ان کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈالرز کی ہے, یوٹیوب کی. اب اگر یہ نہیں بیچو گے تو آپ نے جو پچھلے 15 سال پاکستانیوں کو برین واش کر کے ایک مسیحا بنایا تھا, اچانک سے اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کی آڈینس کوسچن کرے گی. آپ ساری آڈینس بیسڈ بائی ایگزیکٹلی وہ بنی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ ایک پولیٹیکل ٹاک شو کریں یا جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ کریں, اور ایک دن آپ اچانک سے ایک ایسے انسان کو بلا لیں جسے کوئی بھی نہیں جانتا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا آپ اچانک سے ہندوستان کی تعریفیں شروع کر دیں یا اس طرح کچھ کریں, تو آپ کی آڈینس پوچھے گی کہ پہلے آپ کچھ کر رہے تھے, آپ کچھ کر رہے ہیں, تو ہم تو نہیں یہ کانٹینٹ دیکھ سکتے. تو ان دا سیم مینر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو یوٹیوب مونیٹائزیشن ہے یہ کتنا بڑا ایول بن گئی ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ اس نے ایک ایسی تحریک پیدا کر دی ہے جو کہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے. ٹھیک, بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ حق سچ کے ساتھ یہ صحافی کھڑا ہے, وہ بھائی مہینے کا 1.5 کروڑ آ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں نا پتا کہ اتنے پیسوں کا مقدمہ ایٹ اسٹیک ہو تو آپ بھی اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے, کسی کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر آپ تو آنکھیں بھی ڈالیں گے کسی کی بھی آنکھوں میں. دیکھیں, غریب کی 20-30 لاکھ روپے کی دکان ہو, اس پہ کوئی قبضہ کرنے آ جائے, وہ جان دے دیتا ہے اپنی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگ کیسے اتنی بڑی انڈسٹری سے پیچھے ہٹ جائیں اچانک سے, جو گولڈ مائن ہے جس کو دن رات یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے انڈسٹری کھڑی کر لی ہے پوری. تو کیونکہ پاگل بنانے کا ایک پروسیجر ہے, پچھلے 2-2.5 سال میں آپ دیکھ لیجیے ٹریجیکٹری, کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب نہیں بتائیں گے کہ اگلے ہفتے باہر آ رہا ہے. ہاں جی, وہ ہر اگلے دن ہم نے کافی دفعہ کوٹ بھی کیا ہوا ہے, تھمبنیل میں دیکھتے تھے آج صبح انشاءاللہ, ایگزیکٹلی, انشاءاللہ صبح اگلے دن. وہ یہ ڈیلی ہفتہ 1.5-2 ہفتے نہیں بلکہ مہینوں کی سیریز ہے کہ آج باہر آ رہا ہے اور اگلا تھمبنیل, اور آج باہر آ رہا ہے. بالکل, تو انڈسٹری ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ جیل میں ہی رہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اس پہ بیچتے نا, منجن کو پاگل نہ بناؤ, ان کو سچی بات بتائیں, انہیں کلیئر کٹ بتاؤ کہ بھائی یہ سین ہے. ایگزیکٹلی. اور میں نے خان صاحب کی اپنی فیملی, ان کے کزن ہیں, میرے پاس کنسنٹ نہیں ہے ان کا نام لینے کا, 2 مہینے پہلے ان سے ملا, میں نے کہا فیملی کو کیا بتایا ہے کہ کب اس کو کب باہر آئے گا. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک از کمنگ آؤٹ, جب تک وہ سین ہیں اور جب تک وہ ہیلتھی ہیں, ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ نہیں آئیں گے. ٹھیک, تو یہ ہے ان کا بیانیہ. اور جو خان صاحب کو ایز این انڈسٹری بیچ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ آپ کو ہر ہفتے کی ٹائم لائن دیتے جا رہے ہیں. آج بھائی ڈیل بن گئی, یہ تو آپ نے کہا نا کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں, سب سے بڑی طاقت یہی ہے, جو ایڈکشن آف ڈالرز ہے. بالکل ٹھیک, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. ایگزیکٹلی. اور کوئی اس طرح کل اگر نواز شریف کی بات کرنے پہ بھی 1 ملین ویوز آئیں گے, یہ کل اس کی لینڈ کروزر کے سامنے مجرا کرتے ہوئے نظر آئیں گے سارے آپ کو. اوکے, بیکاز وٹ دے آر آفٹر از ٹریکشن, ویورشپ اینڈ ڈالرز, دیٹس اٹ. سو خان فار دیم از این انڈسٹری. ٹھیک, خان ایک انڈسٹری کا نام ہے کہ ایک ایسا صحافی جس نے ساری زندگی کوئی محنت نہیں کی, کوئی رپورٹنگ نہیں کی, فیلڈ میں نہیں گیا, ایک کتاب نہیں پڑھی, اوور نائٹ اس کے حق میں 15 ویلاگ کر دے گا, سٹار بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں نسیم شاہ سب سے بڑا سٹار بن گیا. جی, میں اس پہ بات بھی کرنی تھی آپ سے کہ نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کی اور وہ سبھی نے دیکھی ابھی ریسنٹ, تو وہ اس کے اوپر ان کو جرمانہ ہوا ہے 2 کروڑ روپے کا اپروکسیمیٹلی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اسپورٹس مین کو
کانٹریکچولی بائنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے PCB کا سیاسی contract ہے، اسٹیٹمنٹس نہیں نہیں دینی. دینی. ٹھیک ہے, یہ تو وہ چیز ہے جو کہ اسٹیٹ ہے وہ رائٹنگ آن دا وال ہے. مطلب بچے کو بھی پتا ہے. مطلب یہ اسی طرح ہے کہ یہ ایس او پی ہے. آپ نے کانٹریکٹ, جس طرح میں اگر کسی چینل کا کانٹریکٹ جی سائن جی کرتا ہوں, آپ دیکھتے ہو پڑھتے ہو اس کی ایک ایک پوری چیز آپ پالیسیز. پڑھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک. ادارے کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں پبلک نہیں کر سکتے. تو یہی ہے کہ ایک وہ وائلیشن تھی جو اس نے کر دی, اور اس کے بعد میں جو فائن ہوا اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, زیادہ تھا کم تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں پی ایس ایل میں اس کو 7 کروڑ ملا, 2 لے بھی لیا, تو اس میں کیا ہے. آئی وونٹ سے دیٹ, بٹ آئی تھنک کہ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کو اگر میں سیلری مطلب فار ایگزامپل اپنے ادارے سے ملتی ہے اور آپ سے وہ واپس لے لے آدھی, ایسی یہ تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان پروفیشنل تھا. آپ کی ٹائی ٹیڑھی ہوتی ہے اس وجہ سے. میں ان پروفیشنل سمجھتا ہوں, کیونکہ اس طرح کا ٹویٹ جو تھا, پھر اس کو کور جس طرح سے اس نے کیا, تو بے شک ہیک ہو گیا تھا نا یار. ہیک ہو گیا تھا, گھنٹے میں ریکور بھی ہو گیا. تو اگر اس نے بات کی ہوتی مریم نواز صاحبہ کے حق میں بھی, یا نواز شریف صاحب کے زرداری صاحب کے حق میں کی ہوتی, تب بھی ان پروفیشنل تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیکاز ہز جاب از ٹو پلے کرکٹ, جو اس سے نہیں کھیلی جا رہی. ٹھیک ہے, پچھلے 1-2 سال میں نکال کے دیکھ لیں آپ اس کی فارم کا جو اشر ہے. ماڈل ہیں بڑے اچھے وہ. ہاں وہ تو ہے. میں نے ان کا انٹرویو بھی بائی دا وے کیا ہوا ہے ایک آرگنائزیشن کے, میں نے دیکھا ہوا ہے لائک 2 سال پہلے آئی تھنک. ہاں ایسے ہی ہے. تو خیر وہ اس پہ کیا اب جائیں ڈیٹیل میں, بہت امیچور ہوتے ہیں تمام کرکٹرز. اور یہ میں اب نہیں کہہ رہا, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے ٹویٹ کر دیا اس لیے میں بول رہا ہوں, میری ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ کا فیلئر ہی آئی کیو پرابلم کی وجہ سے ہے. دے آر ایکسٹریملی لو آئی کیو ایتھلیٹس, جن کو تو آئی کیو کے لیے کیا کریں. دیکھیے ان میں کیا کھائیں. نہیں کھا تو کچھ نہیں سکتے فی الحال, تو مار ہی کھائیں, لوگوں کے بیٹسمین سے مار کھائیں فی الحال. امبیسلز ہیں یہ, امیچور ہیں, بچے ہیں مینٹلی. اور یہ نیشنل فاسٹ بالر سے آپ جا کے پرائیویٹ گیدرنگ میں 10 منٹ بیٹھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے بیٹھ کے. صحیح. اور مجھے آئی کوڈ سی پیپل ہو آر چلڈرن بیسکلی, جو بڑے ہو گئے ہیں, اور ان کی سوچ یہی ہے کہ اس سال 2-3-4 کروڑ بن گیا بس ٹھیک ہے, اسی چل لے گئے ہیں, ایس تو زیادہ کھا لیں گے جو نہیں کوئی شروع ہوئے گی سیریز. سو دے ڈونٹ انویژن دیٹ گلوبل سیٹ آف لیڈرشپ جو وراٹ کوہلی نے کیا یا باقی سب. انہوں نے تو بنائے نا پھر. ہاں تو انہوں نے اپنے وہ تو ایک ورشپنگ والا ماڈل ہے, وہ تو اس کی وسیم تندولکر ہے اور وہ سچن, اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. وہ اپنی نہیں, انہوں نے اپنی ایک برانڈ ڈیولپمنٹ بھی تو کیا نا بہت زیادہ. فٹنس کی پیک دیکھ لیجیے آپ. بابر پہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا بھائی یوٹیوب چینل چلا رہا ہے, وہ اس کی ویڈیوز میں فری آ رہا ہے, اور وہاں بیٹھ کر وہ کبھی گھر میں کرکٹ کھیل رہا ہے, کبھی وہ شیکس پیتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیٹس وائی یو کین سی دا فیٹ آن ہز باڈی. کہ یہ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی کہ وراٹ کوہلی کے کسی رشتہ دار نے یوٹیوب چینل شروع کیا اور وہ اس میں ہر ہفتے آتا ہے, وہ 10 سیکنڈ کا آپ سے کوئی 50 کروڑ روپیہ لے لے گا. تو اس طرح ایزیلی اپنے آپ کو سیل آؤٹ کرنا. اور اس کے بعد میں جو آئی کیو کی بات میں کر رہا ہوں, انہی فاسٹ بالرز میں سے ایک سے پوچھا تھا میں نے کیا کرتے ہیں فری ٹائم میں, اس نے کہا تامل موویز دیکھتا ہوں میں. اچھا. دس از دا مائنڈ سیٹ آف اے فاسٹ بالر, جس نے جا کے فیلڈ میں اگلے کی سائیکولوجیکل مینوورنگ کے خلاف کھیلنا ہے. یہ چیس بورڈ ہے کرکٹ, یہ صرف پاور کی گیم نہیں ہے, یہ ہم نے دیکھ لی ہے. تو اسی لیے ہمارا آئی کیو کا ایشو یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ مینٹلی پلیئر کو ایوالو نہیں ہونے دیتا, اور اس کے پاس کوئی بڑے لک اپ کرنے کے لیے آئیکنز بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. سو بابر سب سے بڑا آئیکن تھا, وہ سب سے زیادہ بیش ہوا. ہاں بیش ہوا. یہ اس ملک میں ایک یہ چیز کیا ہے, پرابلم کیا ہے مزمل, کہ ہم جسے ہیرو بناتے ہیں ہم ایسے سیکنڈ لگاتے ہیں اس کو زیرو بنانے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سیلف ہیٹریڈ بھی بہت ہے, اپنے آپ سے نفرت کی بھی عادت ہے تھوڑی سی, جس طرح ابھی تک بہت سے لوگ. آپ نے بڑی قوموں کے بارے میں پڑھا بھی ہے, ریسرچ بھی کی, ہسٹری بھی, فلاسفرس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں. سب سے زیادہ مینلی آپ کو کون سا فلاسفر پسند ہے, ایک کوئی نام اگر بتانا چاہیں. مجھے تو نیچے ہی پسند ہے, میں نے اکثر کوٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ باقی قومیں بھی آپ نے جب پڑھی تو اس میں آپ کو یہ نظر آیا یہ والا فیکٹر کہ ہم جیلسی کے اندر, ہم کہ یار حسد کے اندر کہہ لیں اس کو, کہ ہم کہیں یار اگلا نیچے ہی رہے, بس وہ روٹی کھا رہے ہیں وہ پلیٹ سے روٹی آئی کی میں. نہیں بالکل ایسے. تو یہ باقی قوموں میں بھی تھا کہ یا صرف پاکستانی قوم میں تھا؟ نہیں, ڈپینڈس کہ ایز اے نیشن آپ کتنا ایوالو کرتے ہیں. دیکھیں اسٹارٹ میں تو ہر نیشن ہی ایک ٹرائبل فارم میں تھی نا, جو قبائلی ایک شکل اختیار کرتے ہیں, پھر معاشرہ بنتا ہے, پھر نیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میں نیشن اسٹیٹس آ گئیں 17 سینچری میں, پھر ہٹلر آیا, اس کے بعد میں ماڈرن ڈیموکریسیز جو ہیں وہ پیس بلڈنگ کی طرف گئیں, یورپی یونین بنا. لیکن نظر یہی آتا ہے کہ جس ریاست میں اپرچونیٹیز بہت کم ہوں گی, جہاں غربت بھی زیادہ ہے, مار دھاڑ بہت زیادہ ہے, اور جہاں پہ یوتھ جو ان کمنگ یوتھ ہے, چاہے وہ میڈیا میں جا رہی ہے, میڈیکل انڈسٹری میں جا رہی ہے, ایتھلیٹ بن رہی ہے, گریجویٹ کرنے والے لوگ یا جو جاب سیکر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں,
اور جن کو وہ فارچون مل جاتی ہے وہ بہت کم ہیں، تو وہاں پہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کسی اور کا کام نہ بن جائے، بیکاز اپرچونیٹیز بہت سکویزڈ ہیں، لو یس انکم کنٹری ہے، تو رشتہ داروں میں بھی اگر ایک کزن امیر ہو گیا تو باقی سارے دعائیں کریں گے کہ ماری جائے تو بہتر ہے، بیکاز دے کانٹ ٹالریٹ دیٹ. یس اور یہ کنٹری سائڈ میں پنجاب کے بہت سے گاؤں میں یہ کلچر ہے کہ گاؤں سے اٹھ کے اگر ایک لڑکا سی ایس پی بن گیا ہے، بڑے شہر میں آ گیا یا سیاستدان بن گیا یا پیسے آ گئے ہیں، تو باقی جا کر وہ رینسم کلنگ کروا دیتے ہیں یا پیسے دے دیتے ہیں کہ جی اس کو تو نہ ختم کریں. کریں کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی یہ چیز. اوکے. اور بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ اپنے کزنس باہر بیٹھے ہوں گے، وہ پیسے دے دیں گے کہ جی یہ اس کو تو ختم کرائیں، ہم سے برداشت نہیں ہو او رہا. مائی گاڈ. سو دس ہیپنس بیکاز ہم نے جو ہے وہ میریٹوکریسی یہاں پر نہیں ہے اس طرح کی، اور اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، تو اسی لیے لوگوں سے ٹالریٹ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ دماغی ڈیولپمنٹ پہ پیسے نہیں لگائے ہم نے لوگوں کے دماغوں پہ انویسٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اس ملک کے اندر ٹیررسٹ آؤٹ فٹس دیکھی ہیں، یہ سارے مسائل ہی دیکھے ہیں ہم مسائل نے تو دیکھے شروع ہیں. سے بچپن سے لے کے ایگزیکٹلی. اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر اور آ رہی ہے، کریکلم بھی، اور لیکن اوور آل ہم نے تو دیکھا یہی ہے شروع سے، بجلی، پانی، گیس، یا یہی بجلی سب، مطلب وہ ریپیٹیشن ہی ہے ایجوکیشن جنریشن. سسٹم کا بھی حال یس، دیکھ لیں نا آپ، ایجوکیشن کہ سسٹم جو کا دیکھ پڑھنے کو لیں. ملا ہے بچوں کو وہ بھی ہاں کیا ہے. وہ بھی کیا ہے. تو آپ اس پہ بھی بات اکثر فارمس پہ ہاں کرتے ہیں کہ یہ مسئلے بالکل. دیکھنے کو ہیں اور اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. اب کہیں یا انٹرنیشنل اسکولس آ چکے ہیں، چلو وہ کم از کم یہ کر رہے ہیں کہ آئر پڑھا رہے ہیں بچوں کو، وہ ضروری بھی ہے جو ان کے لیے، یہ صرف اس سے نکل کے ذرا اس گلوب سے باہر بھی دیکھیں. یا آپ بیوروکریٹس کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ان کے خلاف دیکھیں، نہیں ان کے خلاف بولتے ہیں آپ؟ نہیں بولتا ہوں بالکل، ہاں لیکن اس میں ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ایک تو سی ایس پیز والا معاملہ ہے نا، ہاں جو جی، ابھی سی ایس پی. بیوروکریٹس نہیں بنے ہوتے، اور ایک وہ ہیں جو بن گئے ہوتے ہیں. ہاں اب دونوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں. جو جی نہیں بنے اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو پوری ایک انڈسٹری چل رہی ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر، جس میں سی ایس ایس کا خواب بیچ کے اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچے نے 3 مہینے کا کورس لینا ہے اکیڈمی کی پریپریشن کا، تو اس کے لیے وہ 2 لاکھ دے، وہ 2.5 لاکھ دے، وہ 3 لاکھ دے. اچھا، اب اس میں کسی نے بھی آپ کے اسکل سیٹ کو ایویلویٹ نہیں کرنا، اچھا وہ صرف گھول کے پلانے کی کوشش کریں گے. یہ ایسے یاد کر لو، 10 ایسے ہیں، 20 ایسے ہیں، 50 ٹپس ایسے ہیں، کہہ لو. یہ یہاں سے اس کو ایسے پڑھ لو، یہ یہاں سے یاد کر لو، یہ والا ایگزام آ جائے گا، پاس پیپر دیکھ لو. اب یہ اسی طرح ہے کہ میں کرکٹ اکیڈمی میں گیا ہوں، میرے ہاتھ میں بال آیا ہے، میں نے نیٹ میں جا کے بال کیا، میرا نہ پیس ہے، نہ میری سیمیٹری ہے، نہ ردم ہے، نہ میری فزیک ہے، نہ فٹنس ہے. تو کوچ کہے گا کہ گھر جا، تیرے سے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. یہ ایسی انڈسٹری ہے جو کہتی ہے کہ سبھی آ جائیں، سبھی کر لیں گے. ٹھیک. سو دے سیل فالس ڈریمز، نمبر 1 فار دا سیک آف منی، اچھا. ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیئر کلچر جو ہے، یعنی کہ میرے کزن نے کر لیا، چاچو نے کر لیا، ماموں نے کر لیا، تو میں بھی کر لوں گا. اچھا. اب میرا ٹیلنٹ اور ہے، آپ کا اور ہے. آپ پوڈ کاسٹ اچھی کر سکتے ہیں، میں ٹی وی شو اچھا کر لوں گا، کوئی جو ہے وہ گاڑی اچھی چلاتا ہے، کوئی کھیلتا اچھا ہے. ہر بندے کے اپنے ایوری اپنے ون از بالکل بورن ود اے اسپیکس ہیں. ڈفرنٹ ٹیلنٹ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک بھیڑ چال میں گھسا دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گورننس کی سائنس میں انٹرسٹ ہے، دوسرا پبلک پالیسی میں انٹرسٹ ہے، تیسرا یہ کہ آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ میں ایز اے پبلک سرونٹ بالکل پرفیکٹ بیٹھتا ہوں، میرا جو جاب رول ہوگا، میری مینٹالٹی بھی بالکل ویسی ہے. ٹھیک. سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، جس کو ٹک ٹاکر ہونا چاہیے وہ سی ایس پی بن رہا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ سی ایس پی ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں. میں نے یہ کہا نا کہ کھلی جی آپ کچہری نے، ہاں کھلی کھلی کچہری کچہری لگی ہوئی ہے، اور اس میں بیٹھ کے جی ماں جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، اس کو سسپینڈ کر دو، اس کو نکال دو. تو یہ ایک تو وائلیشن بھی ہے ان کے جو وہ ان کا. میں موقف بھی اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو میں نے ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب آئے تھے، تو ان سے یہ سوال کیا میں تھا. تو ان کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ کھلی کچہری کانسیپٹ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی لگاتے ہیں اور بھی مختلف ایس پیز اور ایس پیز لگاتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا جب کہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں سارے تھانوں کی رپورٹ اکٹھی مل جاتی ہے اس جگہ پر، اور سارے کیسز ہمارے لیے ڈیل کرنا آسان ہو جاتے ہیں. جس پہ جواب تھا. اب آگے نہیں، آج کل ای پولیسنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو سارے تھانوں کی رپورٹ لینے کے لیے چوک میں بیٹھنا پڑے گا، دیٹ مینس سسٹم از ناٹ ورکنگ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پرسنل جو انڈلجنس ہوتی ہے، یعنی کہ ذاتی مداخلت سے جہاں کام ہوتا ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم وہ ہے جہاں ایک فرد کے آنے اور جانے سے فرق ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے. سسٹم نام ہی اسی کا ہے. جس طرح ایک گاڑی ہے نا، اس کا ایک انجن ہے، اس کو آپ نے جب پش سٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس کا بٹن دبائیں یا میں دباؤں، وہ چلے گی. یہاں یہ ہے کہ اگر وہ والا ایس ایس پی یا وہ والا ڈی آئی جی آ جائے تو گاڑی چلے گی، ادروائز گاڑی کا انجن جو ہے سیز ہو جائے گا. مطلب دیٹس واٹ دے آر ٹیلنگ اس. وہی پرسنالٹی والی جو آپ نے پہلے بات کی. تو امپرسنل اتھارٹی پہ ادارے چلتے ہیں. بیوروکریسی نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے
کہ اس میں کسی ایک کلرک کی یا ایک بیوروکریٹ کی کوئی وقت نہیں ہوگی. ٹھیک وہ ایک پوری مشینری ہے جو کلیکٹیو پاور سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ CIA کو کون چلا رہا ہے، یا را کو یا ISI کو جو چلا رہے ہیں وہ اوپر سے نیچے تک سب کے کیا نام ہے؟ وی ڈونٹ نو دیٹ. نہیں. اٹس اے سسٹم دیٹ ڈز اٹس جاب ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ایکسٹریملی پاورفل سسٹم. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک آتا ہے تو کہتے ہیں یہ گیا نا تو ادارہ ختم ہو جائے گا، یہ آخری امید ہے. بھائی کیوں آخری امید ہے؟ یو ہیو ٹو کریٹ اے سسٹم وچ ورکس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایشو ہے میرا. اور بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ IMF کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن کا جو گڑھ ہے اس ملک میں بیوروکریسی ہے. ہاں. منسٹریز کو کون نہیں چلنے دیتا؟ سیکٹریز نہیں چلنے دیتے. اس ملک میں وہی پریزنٹیشنز یہ آج تک دے رہے ہیں منسٹرز کو جو یہ 1980s میں دے رہے تھے. اچھا کوئی چینج نہیں ہے. نو ایوولوشن وٹس ایور، نو انوویشن وٹس ایور. اور اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر IMF کی رپورٹ میں نام کیوں آ رہے ہیں؟ پھر خواجہ آصف صاحب جو سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پورچوگل میں سٹیزن شپ لینے کے لیے کروڑوں روپے دے کے باہر بھاگ جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے گیٹ سو مچ منی؟ کہیں جا کر دیکھ لیجئے کہ 18+ رینکس کے جتنے آفیسرز ہوں گے 90% دے آر لیڈنگ اے لائف اسٹائل وچ از ناٹ ان دیئر ریچ ایٹ آل پروفیشنلی. ٹھیک ہے. کہ تنخواہ اور جو سائز آف انکم ہے اور جو فارچونز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ اٹس اے راٹن سسٹم. اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آئے ہاں تو کیا آپ وہ چیزیں اویل نہیں کریں گے؟ نہیں، میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں طاقت کے لیے آیا ہوں. وہ آپ نے اکثر ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ میں میڈیا میں بھی طاقت کے لیے آیا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ طاقت یہ نہیں کہ میں نے لوگوں کو مارنا ہے یا میں نے جھوٹ بولنے ہیں. میں نے اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. آئی ہیو اے فیملی. ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو ڈو مائی سیلف امپاورمنٹ فرسٹ. اس سے پہلے کہ میں کسی کی آواز بنوں مجھے اپنی آواز بنوں. ہاں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. میرے پاس اگر جیب میں 100 روپیہ ہے ہی نہیں تو میں غریب کی مدد کیسے کروں گا 50 دے کے اس کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی جیب خالی ہوگی اور نعرے لگاؤں گا پبلک جسٹس کے، وہ تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس سسٹم کی مار پڑ رہی تھی. مجھے اسپتال میں کوئی بیڈ نہیں تھا دیتا. مجھے ناکے پہ کھڑے ہو کے کسی CSP کا فون کرنے کی آپشن نہیں تھی. کسی کو جانتا نہیں تھا. نہ فیملی میں کوئی بیوروکریٹ تھا، نہ جرنیل تھا، نہ جج تھا. تو مجھے کچھ کرنا تھا، اسی لیے میں آیا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں سچ بتانے کے لیے خدائی خدمت گاری کر رہا ہوں، خدائی خدمت وہ ہوتی ہے جس کی تنخواہ نہ ہو. جس کی تنخواہ آ رہی ہے وہ خدائی خدمت نہیں ہے. وہ تو پھر آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہیں اور اپنی fulfilling your dreams and all that stuff. ایون جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ مسیحا ہوتے ہیں، دس از بلشٹ. بات یہ ہے کہ بھائی اس کا شام کو کلینک ہے، وہ ایک بندے کو اندر گھسا کے 5000 لے لیتا ہے آپ سے، اور دوائی بھی وہ اپنی بیچ رہا ہے برانڈ کی. وہ بھی کانٹریکٹ ہوا ہوا جو کمپنی کے ساتھ لکھ کے بھی وہ دے رہا ہے آپ کو، وہیں سے لینی ہے، وہ وہیں سے لینی ہے، یہ کہیں اور سے ملے گی بھی نہیں. ایسے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر سب سے انڈر پیڈ ہیں. آئے دن تو دیکھا آپ نے وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا احتجاج ہم دیکھتے ہیں مال روڈ پر. بہت مسائل ہیں، لیکن کوئی بھی شعبہ جس کے پیسے مل رہے ہیں وہ نوبل نہیں ہے. نوبل نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں پرسنل لائف پہ، کچھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. اب تھوڑا سا آپ سے تھوڑا مشکل ہم نے پوچھنی ہے چیزیں کہ ابھی کیا سیلری لے رہے ہیں، کتنے کما لیتے ہیں پیسے؟ آپ ایکسپریس پہ بھی کام کرتے ہیں پلس یوٹیوب پہ بھی. یہ آپ جو ہے FBR کو پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں لگتی آپ کے FBR میں بھی کوئی نہ کوئی تعلقات تو بن گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں، وہ تو ٹیکس دینے کا تو کام جو ہے ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے. ظاہر بات ہے ہم کون سا کوئی ایگریکلچرل لینڈ ہے؟ نہیں، کیش پہ نہیں لیتے بالکل بھی. ایک دفعہ پھنس گئے تھے ایک جگہ پہ جہاں پہ بعد میں پتہ چلا کہ کیش میں مل رہی ہے، تو پھر چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک، جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک سوشل میڈیا کی انکم کا تعلق ہے، دیٹ از ان مائی ہینڈس. جس طرح ہم نے ابھی پہلے آف دا کیمرہ بھی بات کی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ڈیلی ولاگرز کی انڈسٹری ہے جو روز اپلوڈنگ کریں گے، پیسے نکالیں گے اس میں سے جتنے مرضی. تو ہمارے یہاں پہ یوٹیوب سے پیسے کتنا کما لیتے ہیں؟ وہی بتانے لگا ہوں. نہیں، وہ کنسسٹنٹ انکم ہے ہی نہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیٹ فگر ہے. اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ مچ ویڈیوز آئی اپلوڈ اینڈ وٹ کائنڈ آف این RPM آر یو گیٹنگ. جیسے عام فہم لوگوں کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں کہ 1000 ویوز کے پیچھے کتنے ڈالر آتے ہیں، اس کا RPM کی ایک ایوریج ہوتی ہے. آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ رانگ ہیئر. تو انڈسٹری میں $1 بھی آتا ہے، 0.5 بھی لوگوں کو ملتے ہیں، 2 بھی ملتے ہیں. باہر کی آڈینس دیکھ لے تو زیادہ 4 پہ بھی چلا جاتا ہے، RPM 5 پہ بھی جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا یہ ہے کہ ہماری ایوریج جو ہے یہ پورے سال میں، کیونکہ اینڈ آف دا ایئر میں یو ہیو لارجر ایڈورٹیزمنٹ چنک، جیسے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. ٹھیک. کیونکہ کرسمس ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، زیادہ کمپنیز ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں. نیو ایئر ہوتا ہے، اس میں RPMs اوپر چلے جاتے ہیں. تو وہی مہینہ جس میں 5-6 ویڈیوز اپلوڈ کر کے
پر ویڈیو 2 کا RPM لوں گا، 1.5 کا لوں گا، وہ 3 پہ چلا جاتا ہے. صحیح. اس مہینے میں انکم نمبر آف اپلوڈس کے لحاظ سے ہوگی. لیٹس سے if I have uploaded 7, 8, 9 or at least 10 videos, ٹھیک ہے. I can cross a million as well. اچھا. Maybe 1.5 million. ٹھیک. کبھی میری کرتوت ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں 5 بھی نہیں کرتا اپلوڈ مہینے میں، 4 کر دوں گا. تو کبھی کبھی 3 بھی آپ کو اس کی لت کیوں نہیں لگی ابھی تک؟ وہ اسی لیے کہ اس میں کمپرومائز بہت بڑے کرنے پڑتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ میرا جو سبسٹانس ہے، میں دیکھ رہا ہوں کافی ہمارے جو یوٹیوبر بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. اس میں منصور علی خان دیکھ لیں، ڈیلی 4-5 ویڈیوز آ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف اور یوٹیوب چینلز والے بھی کر رہے ہیں اور ڈیٹیلز دے رہے ہیں. ان کا اسفیئر جو ہے نا وہ صرف اسٹرکٹلی نیوز ہے. ہاں، نیوز ٹائپ مٹیریل ہے. وہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو آ کے ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں کہ آج کی یہ خبریں ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسے فالو کرتے ہیں؟ میں فالو کانٹینٹ کی بات کانٹینٹ کے اندر فالو تو کسی کو نہیں کرتا. کسی کو نہیں کرتے. ایک دن دھروب راٹھی کی ویڈیو لگتی ہے اور اس سے اگلے دن آپ کی ویڈیو لگ جاتی ہے. واقعی آئی سویئر آئی ہیو نو آئیڈیا. ایپسٹین فائلز والی. اچھا نہیں، ایپسٹین میں ویڈیوز کی ریکارڈنگ کرتا ہوں 2 دن پہلے اس طرح کی ویڈیوز کی. ٹھیک. تو اگر وہ پلانڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ تھوڑا اتنا جلدی تو نہ آتی نا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کافی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس پہ، اور جو کرنٹ افیئر پہ ہوتی ہے اس پہ میں بنا لیتا ہوں جلدی. ٹھیک ہے. لیکن دھروب کی تو اپلوڈنگ بہت کم ہے ایز فار ایز آئی نو. ہاں کم ہے، میری اس سے مطلب اس کی میرے سے بھی کم ہے میرا خیال ہے. شاید باقی سب تو بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں. وہ ذرا ٹائم لے کے 10-11 دن میں ایک آدھی ویڈیو اس نے انڈیا پاکستان وار پہ بھی صرف 2 ویڈیوز کی، 2-3 ویڈیوز کی تھی. اور ابھی ایران پہ بھی اس نے 1 کی ہے ابھی تک ایز وی اسپیک. مطلب آپ دیکھتے ہیں پراپر کانٹینٹ ان کا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، نہیں ان کا نہیں، صرف 2-3 چینلز ہیں جن کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اپلوڈ کیا ہے، لیکن پورا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے. ٹھیک ہے. وہ کسی کا بھی نہیں دیکھ سکتا میں، کیونکہ جو کانٹینٹ میں کنزیوم کرتا ہوں وہ صرف کانٹینٹ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ میری برین ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے دھروب راٹھی از دا لاسٹ گائے دیٹ آئی وڈ واچ. اچھا. بیکاز ہی از آلسو میکنگ ایکسپلینرس. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار آپ کو اس پہ آپ ان کی کوئی پوڈ کاسٹ سن لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں ڈسکورس کا لیول کیا ہے، وہاں کیا ہے. تو اس میں سے دیر از نتھنگ ٹو لرن فرام می فار می نا. تو میں دیکھتا ہوں ایسی چیزوں کو جو فلاسفی پہ بیسڈ ہوں، ہسٹوریکل ہوں، صحیح، یا لٹریچر کی سائڈ پہ ہوں، اکیڈیمیا کی سائڈ پہ ہوں، اس سے سیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ نمبر آف اپلوڈس جب میری کم جاتی ہیں، آئی وونٹ میک اراؤنڈ ہاف اے ملین ایز ویل. اس سے اتنا بھی نہیں ہوگا. جب زیادہ ہوں گی تو جس طرح میں نے وار میں، انڈیا پاکستان کی وار تھی، مجھے زیادہ اپلوڈنگ کرنی پڑی. جتنی اپلوڈز ہوں گی اتنے پیسے ہوں گے، جتنا کوئی ڈالو گے اتنا میٹھا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے کہا کہ کیوں مجھے ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی، وہ اسی لیے کہ اسپیس نہیں ہے. بیکاز مجھے جتنا پڑھنا پڑے گا اس کے لیے جو کوئی فریش پرسپیکٹو لے کے آنا پڑے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بنانے کو میں روز 2 بھی کر سکتا ہوں. اور یہ ایکسپریس سے کیا چارج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ تو ادارے کی اب جو پالیسی ہے اس میں پبلسائز تو بالکل نہیں کر سکتا. اٹس اے کانٹریکچوئل میٹر. یوٹیوب کی تو میں نے بتا دیا. ہاں وہ تو آپ کا اپنا ذاتی ہے. بٹ یہ ہے کہ اٹس آئی مین آئی کین سے کہ سوشل میڈیا ارننگس پہ بہت سے لوگ مجھے ایکیوز کرتے ہیں کہ جی یہ پیسوں کے لیے یہ بات کر دی اور وہ کر دی. دیٹ از ناٹ ایون 40% اور 30% آف مائی انکم یوٹیوب. میں سوال کر لیتا ہوں، کیا آپ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ؟ نہیں، یوٹیوب پہ اسٹارٹ تو دیکھیں میں نے تو فیس بک سے اسٹارٹ کیا. بلکہ میں سوال دوبارہ ریفریز کرتا ہوں، کیا آپ پیسے لے کے کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ؟ پیسے لے کے، ہاں بہت سے لوگوں کی رائے میں تو ایسا ہی ہوگا. اچھا. تو یہ ہے کہ اسٹارٹ تو میں نے کیا تھا فیس بک پروفائل سے اپنی، اور میں نے 6 مہینے فیس بک پہ اپلوڈنگ کی. بیکاز آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اس کام کے پیسے بھی مل سکتے ہیں. بیکاز آئی واز جینورلی انٹرسٹڈ ان جسٹ سیئنگ تھنگس جو کوئی اور نہیں بول رہا. صحیح. تو میرا جو کانٹینٹ اپلوڈنگ اسٹریٹجی ہے آپ کو وہی بتا رہی ہے کہ پیسوں کا عمل دخل اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادروائز میں ایٹ لیسٹ 15 تو کرتا مہینے کی، چلیں 10 کر لیتا. مجھ سے تو نہیں ہو رہی، وہ بھی نہیں ہو رہی. تو آئی جسٹ ڈو دس فار مائی سیٹسفیکشن. سب سے نمبر 1 پہ وہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ سروائیول ہے، جس میں فائنینسز بھی آتے ہیں، obviously اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کانٹینٹ جو آگے جا رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے نمبر نہیں بڑھاتا. لیکن پلان ہے کہ بڑھایا بھی تو 1-2 اور کر لوں گا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ نہیں ہوتی. کیونکہ اچھا، اگر فیوچر میں آپ ایک چیز چوز کرنی ہو تو وہ آپ کا یوٹیوب چینل ہوگا یا وہ ایکسپریس کی یا کسی بھی مین اسٹریم چینل کی نوکری ہوگی؟ دیکھیں یہ ایسوسیٹیڈ ہی رہا ہے پہلے تو، کیونکہ جب میں یوٹیوب نہیں کر رہا تھا اور صرف میڈیا کی نوکری تھی تو اس وقت تو کوئی اٹریکشن نہیں تھی. مجھے نہ اسپیس ملتی تھی میڈیا میں، نہ یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں پرانے ٹھیک یہ ایکنالج کرتے تھے، نہ کوئی رول لینے دیتے تھے. وہی بات کہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور ہیٹریڈ ہوتا ہے اندر سے.
تو اب آ کر جو سوشل میڈیا اٹریکشن ہے اسی سے مین اسٹریم ایسوسیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں، ہر وہ ادارہ جس نے مجھے یہ کہا، جس میں پاکستان کے ٹاپ کے 2 چینلز بھی آتے ہیں، اچھا جہاں سے مجھے یہ کہا گیا کہ یوٹیوب نہیں کر سکتے، میں نے چھوڑ دیا اس کو. اچھا. سو پرائیورٹی سوشل میڈیا، کیونکہ اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اور. اس کے علاوہ کوئی ہاں، کیونکہ وہ میرا چانس اپنا نہیں. ویو پوائنٹ ہے نا. بالکل ٹھیک. اگر وہ کنٹرول ہو گیا تو ادارے پہ مجھے کیا پتا کتنی اسپیس ہے کتنی نہیں. اب تک سید مزمل شاہ نے کتنی پراپرٹی بنائی ہے اور کتنے پلاٹ اپنے نام لگوائے ہیں یہ بتائیں ذرا. کتنے پلاٹ، کاش سچ ہوتا ہے یہ. کوئی گفٹ نہیں ملا ابھی تک؟ نہیں، گفٹ کہاں مل رہے ہیں. ہمیں تو پریس کلب بھی جو ہے نا وہ ممبرشپ نہیں دیتا، گفٹ کہاں سے ملنا ہے ان کو؟ تو پھر پلاٹ مل جاتے ہیں. اب آ کر مطلب جب اس شہر میں آیا بہاڑی سے، ساؤتھ پنجاب سے یہاں پہ، تو اس وقت سے لے کے آئی تھنک فار آلموسٹ 15 ایئرس ڈنٹ ہیو مائی ہاؤس ان دس سٹی. اچھا. رینٹ کر کے ادھر سے ادھر اور وہاں سے وہاں، اسکول چینج کرنا. میرے سارے بچپن کے دوستوں کو پتہ ہے اس بات کا. اور کرائے کے مکان بدلنا اور یہ سب، اٹس اے میموری وچ از ناٹ ویری پلیزنٹ فار می. رینٹ پہ رہتے رہے بہت زیادہ. نہیں، اس میں بھی اسٹیبلٹی نہیں تھی. ہاں کبھی ادھر یار obviously کیونکہ آپ ایریاز اتنے چینج کریں، سیٹل ہی نہیں ہوتے کہہ رہے ہیں. اور آپ کا اسکول چینج ہو جائے، تعلیمی ادارے بدلنے پڑیں، آس پاس کے ماحول کا نہ پتہ ہو، سیٹل ان کرنا پڑے، تو بہت ہیوملیشن دیکھی ہے. ٹھیک. اور بڑی ندامت بھی بھگتی ہے اس وجہ سے، کیونکہ آپ بالکل لاچار ہوتے ہیں. آپ اگر آرگیو کریں گے اونر سے گھر کے، وہ کہے گا بھائی وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں، مجھے تو کوئی چیز بائنڈ نہیں نہ کر رہی ہے. یہ یورپ تو ہے نہیں جہاں پہ ٹیننسی کے لاز بڑے تگڑے ہوں کہ آپ اس سے پہلے نکال نہیں سکتے اور یہ نہیں کر سکتے. تو وہ سب بھگتا بہت کچھ. لیکن 2019 میں جا کے 19 یا 20 میں پہلا گھر تھا جو اپنا فیملی کی ملکیت میں، جس میں رہنا شروع ہوئے. ماشاءاللہ. اپنے پلاٹ تو دور کی بات. اور اس کے بعد میں اس کو 2023 میں 24 میں اس کو بیچا، کیونکہ وہ موو کرنا پڑ گیا. وہ واقعہ سنایا ہے. اور اب آ کر کوشش ہے کہ ایک گھر پہلا اپنا دوبارہ بنا رہے ہیں شہر میں. فی الوقت ایک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس گھر میں برکت کرے جو آپ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یا بنانا شروع کر دیے، اور آپ کو رہنا نصیب ہو. بہت شکریہ آپ کا. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اسکیم کرنے کا موقع ملا؟ اسکیم نہیں، فی الوقت تو نہیں ملا. اگر ملے تو کیا کریں گے؟ کس قسم کا اسکیم؟ کسی بھی قسم کا. آج کل تو آن لائن ٹریڈنگ اسکیم اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں، اور فیملی ولاگرز بہت زیادہ، اور پلس ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت اسکیمز چل رہے ہیں. ہاں نہیں، ایسے بہت سے لوگ آئے ضرور جنہوں نے کہا کہ جی یہ کیمپین کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور یہ جو جن ولاگرز کا آپ نے نام لیا، جن کیسز میں یہ پھنسے تھے، ان کمپنیز نے ہمیں بھی ای میلز کیں. اچھا. کہ آپ جی ہمارے لیے کیمپین کریں اور یہ کریں. لیکن مجھے ہمیشہ ایک چیز نا مانیٹری فراڈ سے، پیسوں کے معاملے میں فراڈ ہونے سے اور اس سب سے بچا لیتی ہے، اور وہ ہے میرا بہت ہی زیادہ مایوس ذہن. کیونکہ جب مجھے کوئی آگے خواب بیچتا ہے نا کہ یار ایسے کرو گے، اس کرپٹو میں پیسے ڈال دو، یہ ٹریڈ اور شیئر خرید لو تو یہ ڈبل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو میرا دماغ جاتا ہی ادھر ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. اگلے کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ بھی بھاگ جاتا ہے، میں بھی گھر آ جاتا ہوں. تو واٹ اٹریکٹس یو ان واٹ وے؟ یہی کہ مطلب آپ کو جس طرح آپ نے کہا اس بات پہ میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ جو مجھے خواب بیچتا ہے. ہاں، آپ کو کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے، جو چیز مزمل کو اٹریکٹ؟ دیکھیں جو ریشنل ہو، مطلب جس کی منطق، لاجک، دلیل ہو اور اگلا قائل کر سکتا ہو آپ کو. تو میرا کیونکہ اسکیپٹیکل ذہن ہے جو کہ ڈاؤٹ کرتا ہے ہر چیز کو، اور اس طرح کا جو ذہن ہے وہ ایسی جگہ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا جس میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ، جہاں زمین جو ہے وہ تگڑی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جب میں یونیورسٹی میں بھی آیا تب بھی بہت لوگوں نے کہا یار اس چیز کی بہت مارکیٹ ہے، یہ پڑھ لو. اچھا. اس چیز کا بہت اسکوپ ہے، یہ کر لو. میں نے کہا یار ہوگا، مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے. جو مجھے آتا ہے میں تو صرف وہی کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا یار پولیٹیکل سائنس اس دور میں آخری میرٹ لسٹ والے جاتے ہیں ادھر، جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جنہوں نے پیچھے زمین ہوتی ہے جا کے سنبھالنی ہوتی ہے، وہ ایک ڈگری لے لیتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں. تم کیا نوکری نکال لو گے اس میں سے؟ میں نے کہا مجھے آتی ہی یہی ہے، مجھے اور نہیں آتا. مجھے اے آئی کا جو ہے وہ سسٹم چلانا آتا ہے، نہ میں کمپیوٹر سائنٹسٹ بن سکتا ہوں، نہ میں کوئی مائکرو بایولوجسٹ بن سکتا ہوں. مجھے یہی آتا ہے، میں نے یہی کرنا ہے، چاہے مارکیٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز بچا لیتی ہے مجھے. اور اسکیمس کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت سے میرے ارد گرد تو بہت ہوئے ہیں، فیملی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. اچھا. اور باقی جگہوں سے بھی ہوئے ہیں. لیکن میں 1 روپیہ بھی وہاں انویسٹ نہیں کروں گا ویئر آئی ایم ناٹ 101% شیور دیٹ اٹ از ورتھ انویسٹنگ ہیئر. ٹھیک. تو اسی لیے مجھے کوئی خواب بیچ ہی نہیں سکتا. ابھی تک آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی کسی بھی جگہ پہ؟ انویسٹمنٹ تو کرتا ہے انسان، ظاہری بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کیا میں سجیسٹ کریں گے ویسے؟ جو ریاست کر رہی ہے وہ کریں. اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کرتی ہے، بس یہی ہے.
اس کے علاوہ اس ملک میں دیکھیں نا جہاں کیپٹل فلو ہوتا ہے آپ کو وہیں جانا پڑتا ہے. حالانکہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا 21ویں صدی میں 2026 میں بیوقوفی ہے. اب یہ بھی میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, لیکن پاکستان میں کوئی بھی انڈیجنس انڈسٹری ہے ہی نہیں. ہم کیا کریں؟ نوجوانوں کے لیے ہم کہتے تو یہ ہیں کہ وہ ڈالر انکم تک ایکسیس لیں, اسکل سیکھیں, وہ ان کی نوکری کے لیے, لیکن کاروبار اس ملک میں کوئی نہیں ہے, زمین ہی ہے بس. بالکل ٹھیک ہو گیا. کتنی گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں؟ ایک ہی گاڑی ہے پوری فیملی کے لیے جو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سی ہے؟ اٹس اے چائنیز SUV. اچھا, پہلے جو ہے وہ سیڈان تھی, لیکن چونکہ ہم نے وہ ساؤتھ میں جانا ہوتا ہے, ساؤتھ پنجاب میں, ٹھیک ہے, پھر کبھی پہاڑی علاقوں میں جانے کا شوق ہے تو وہ. ہاں میں نے اکثر دیکھا آپ جو ہے نا ناردرن سائڈ پہ, ہاں بڑا وہ آپ کی ایک ویڈیو بھی آپ نے بنائی تھی کہ پیچھے بالکل انڈیا ہے, اور وہ دیکھے تو خیر وہ فرائڈن سلپ اس کو کہتے ہیں. پیپل ریئلی اسیوم دیٹ واقعی مجھے شاید نہیں پتا ہوگا, حالانکہ میری اس سے پہلے 250 ویڈیوز ہیں جس میں میں کہہ رہا ہوں اس آدمی نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا, لیکن مجھے وہاں نہیں پتا چلا. اور زیادہ لوگ وہ ویڈیو پوسٹ جو میں نے کل پرسوں بھی دیکھی ہے, جو لوگ وہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اس میں سے 99% اس لیڈر کے فالوور ہیں جس نے جاپان جرمنی کی سرحد ملا دی تھی. اچھا, اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا. میں کہ ٹھیک ہے یار, نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. ویسے ناردرن سائڈ پہ جاتے ہیں آپ, کو یہ شوق ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے؟ نہیں, اکیلے جاتے ہیں؟ نہیں, دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, اور جو ایک ہے گروپ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے نا یہ جو کنٹری سائڈ فار آف ایریاز کے لوگ تھے, ان کی کمیونٹیز تھیں, ان میں انٹرسٹ تھا. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جا کے صرف ایستھیٹک تصویریں لے کے لگا کے واپس آ گئے. آئی ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ آسک دیم کوسچنز, کیفیت طاری کرتے ہیں وہاں پر کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کلچر کس طرح. جس طرح میں پہلی دفعہ جب ہنزا گیا یا گلگت کی ٹیریٹری پہ گیا تو بہت انسپائر ہوا ان کے کلچر سے, جہاں وومن امپاورمنٹ ہے, پروگریسو ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا, پیسفل کمیونٹیز ہیں. اسی طرح پشتون کلچر میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے, اسی لیے میں بہت زیادہ ٹائم جو پشتون نوجوان ہیں ان کی جو لرننگ ہوتی ہے یا جو لٹریچر یہ پڑھتے ہیں یا یونیورسٹیز میں آ کے جب یہ اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں, میں اس کا حصہ بنتا ہوں جا کے, کیونکہ وہ اپیل کرتا ہے مجھے کہ مین اسٹریم کے علاوہ جو سوچ ہے وہ کیا ہے. نیچرل کیوریوسٹی ہے. کشمیر میں آئی ہیو انجوائڈ اے گریٹ ڈیل, جس طرح کی ٹیریٹری ہے ادھر, جس طرح کے لوگ ہیں, تو اسی لیے وہاں جانا ہوتا تھا. تو گاڑی والا بھی وہ ضروری ہو گیا, میں نے کہا کہ اس کو وہ کر لوں. تو یہ ہے بس. خواہش کیا ہے, آخری سوال میرا, کہ کس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے سید مزمل شاہ, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا وہ مطلب میرا خواب ہے, جو میں سامنے بیٹھ کر ہارڈ ہٹنگ کویشچنس کرنا چاہوں گا ان کے؟ دیکھیں انٹرویوز میں اتنا وہ نہیں ہے, بیکاز مجھے کسی کے پرسپیکٹیوز میں اتنا وہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں. میں زیادہ اپنا جو نیریٹیو ہے اسی کو ریفائن کرنے کی خواہش ہوتی ہے, ٹھیک, کہ میں جو بات کروں وہ 100% فیکچوئل ہو, اچھا, اور وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو, فریش پرسپیکٹیو ہو, اور وہ جذبات کی آڑ میں نہ ہو رہی ہو. وہ ایک ایسی بات ہو جس سے لوگ چاہے برا بھی منائیں, گالیاں بھی دیں, تنقید بھی کریں, تب بھی ایک پوزیشن لیں اور کریں. جس طرح ایران وار کے درمیان میں ہم نے اس کی پیک کے اوپر جب سارا پاکستان اور مسلم ورلڈ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم نے پھر بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ ایران کی رجم نے بھی بڑے کرائم کیے ہیں. لوگوں نے کہا بہت بری ٹائمنگ ہے. میں نے کہا اس سے بہترین ٹائمنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی, بیکاز جذبات آسمان پہ ہیں ابھی. تو اسی طرح میرا ڈریم یہی رہتا ہے کہ ایک تو کچھ لکھنے کا ہے ابھی فی الحال, کتاب شتاب انٹرویوز کا تو نہیں ہے. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لیگیسی. کس کے اوپر, مطلب ٹاپک کیا ہوگا, ٹائٹل کیا ہوگا, اگر کوئی سوچا ہوا ہے؟ کافی چیزیں ہیں اس میں. میرا ایم فل تھیسس ہے, اس کو بھی میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں. وہ ہے سوشل کیپٹل کا جو لنک ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنلزم سے. اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں, پاکستان کی جو نیچر ہے اسٹیٹ کی, اور جو یہاں پہ سوشل کرٹیسزم یعنی کہ سماجی تنقید پہ کام بہت کم ہوا ہے. ٹھیک, ہر کسی نے آ کے یہی لکھا ہے کہ فوج اس ملک کو چلاتی ہے, ادارے کمزور ہیں, وہ سب نے پڑھ لیا ہے. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں اس پہ بات بہت ہی کم ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو لیفٹ کا ہے, جو سمجھتا ہے کہ لوگ انوسینٹ ہیں. بالکل جتنا لوگ انوسینٹ نہیں ہیں ویسے, نہیں, جتنا وائلنس یہاں پہ ٹرائبل وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے, جتنا یہاں پہ خواتین پر تشدد ایگزسٹ کرتا ہے, جتنا یہاں چائلڈ مولیسٹیشن ہے, بچوں کا استحصال جنسی میرٹل ریپس کرنے والے, میرٹل ریپس بھی ہوں گے, اور اس طرح کے ہزار سماجی مسائل جو ہیں جس میں ہراسمنٹ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر مردوں کے ساتھ بھی جو کچھ یہ معاشرہ کر رہا ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی کولیپس کر کیا چکی مرد سیف ہیں سید مزمل شاہ میڈیا انڈسٹری میں اسٹریٹ اوے؟ میڈیا انڈسٹری میں میڈیا کی بھی دو سائڈز ہیں. مطلب نیوز, میرا کوئی سوال کا سیدھا جواب نہیں دینا آپ نے. سیدھا جواب مشکل ہے نا, وہ بڑا اس کا نوئنس ہوتا ہے. میڈیا انڈسٹری میں دیکھیں شوبز بھی ہے. یہ میں نے 5ویں سوال کے بعد کہا ہے آپ کو. دیکھیں
جواب ہو جاتا ہے لیکن جواب آپ کا ہو جاتا ہے, اس کو پہلے بلڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی تیاری پوری آپ ہے. سوال ہی ایسے پوچھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مردوں کی مینٹل ہیلتھ کا میں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ چاہے وہ میڈیا میں ہو کہیں بھی ہوں, یس, بہت ہی برا اثر ہے. جی, کیونکہ معاشرے نے اتنی ایکسپیکٹیشن ان کے کندھوں پہ کہ لاد بھائی دی ہے, نہیں کرنا جو بھی کرنا, اس نہیں کرنا, اور اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پیٹریارکی یا پدر شاہی نظام کی وجہ سے ہی ہوا ہے, لیکن اس سے ایمپتھی بھی نہیں کوئی دکھاتا, نہ اس کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اوپر اتنا برڈن ڈال رہا ہوں. اسی لیے سی ایس پی سوسائڈ کرتے ہیں, یہاں پہ آن ڈیوٹی لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, پریولیج لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, اور مردوں کا سوسائڈ ریٹ بہت ہائی بھی ہے یہاں پہ. انکم ساری گیدر کرنا بھی اسی کا کام ہے, باس کے سامنے بھی اس نے پیش ہو ہر جگہ پیش تنقید کرنی ہے, زیر نے پیش ہونا. تو یہ ہے کہ اس برڈن کو اتارنے کے لیے ایک مردوں کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مینٹل ہیلتھ, لیکن سیف والا مجھے سوال کا جواب. سیف ان وٹ وے؟ ان وٹ وے, جس طرح خواتین کہیں نہ کہیں کہتے ہیں جی میڈیا انڈسٹری میں تو نہیں سمجھتا, دیکھیں ہراسمنٹ ہیراسمنٹ تو ہے, اسی طرح کیا میل بھی ہیرس ہوتا ہے؟ نہیں, آپ نے بھی پہلے کیا کہا کہ کیا نہیں سمجھتے آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اب میں سمجھتا ہوں کہ خواتین میڈیا میں ایسا جس طرح کا ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ بھائی میڈیا بڑا ہی جو ایک عورت جائے گی اس میں وہ صحیح نہیں ہوگی. یہ نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے, کیونکہ ہر انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں جو شیطان ہے وہ شیطان کہیں بھی بیٹھا ہر ہوا ہے. قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے. اسی طرح میں پوچھ رہا ہوں کہ میل کے اندر کیا ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے ہیرس؟ نہیں, کرنا پڑتا ہے بالکل. دیکھیں ہراسمنٹ تو جینڈر سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے نا, وہ مینٹل بھی ہو سکتی ہے, وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے. تو سائیکولوجیکل ہراسمنٹ تو مردوں کے لیے شاید میڈیا میں عورتوں سے بھی زیادہ ہو. فزیکل ہراسمنٹ کم ہو سکتی ہے بٹ ہوتی ہے, شوبز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کاسٹنگ کاؤچز ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایسے لوگ ہیں نہیں جو مردوں کو اس وے میں ٹیز نہیں کرتے یا پھر ان کو ہراس نہیں کرتے, تو یہ بھی غلط ہوگا, لیکن ان کی پرپورشن بہت کم ہے. موسٹلی ہراسرز آر آلسو مین. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ میڈیا انڈسٹری میں خواتین ہراس کر رہی ہیں مردوں کو. کیا خواتین کرتی ہیں ویسے؟ دیٹ از ویری ریئر. وہ فینڈم ہوتا ہے, فین بیہیویئر ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی انوائے ہو جاتے ہیں, میں بھی ہو جاتا ہوں اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو کبھی ہیریس ہوئے کسی خواتین سے, کسی خاتون سے؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر کسی کا آبسیشن ہے, کوئی پرائیویٹ اسپیس کو آپ کو وائلیٹ کر رہا ہے, وہ بہت بار ہوا ہے, اور بہت تنگ بھی آتا ہوں اس چیز سے. یعنی کہ کیا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی زیادہ ہی تنگ کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہوں کہ کنوے کروں, لیکن بلاک کر دیتے ہیں؟ نہیں, اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کون کر رہا ہے. ابھی میرا جو کرنٹ آفس ہے اس میں 2 سال سے ایک وہ پھول اور وہ سب ابھی بھی آ رہا ہے, بٹ دیر از نو نیم اور نتھنگ ایٹ آل. اچھا, پھول آتے ہیں؟ وہ پہلے بھی ہوتا رہا, یہ تو نارمل چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں لکی ہیں کہ نہیں, لیکن وہ آپ لکی ہیں یار. پھول گلاب کے کوئی کون سے آتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے, وہ وائٹ کلر. کیا کرتے ہیں اس کا؟ گاڑی میں رکھ لیتے ہیں؟ گاڑی میں رکھ لیتا ہوں, آفس میں رکھ یا لیتا ہوں. کسی کو دے دیتے ہیں؟ نہیں, کسی کو آگے جا کے وہ نہ کہتا نا یار میں تمہارے لیے یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو یہ ہے کہ اس میں نا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے محبت ہے, ٹھیک ہے, یہ اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن لوگ خود آ کر اگر کریں تو کوئی کہتا ہے جی یہ کوئی چھوڑ گیا ہے اور یہ ہو گیا, کون چھوڑ گیا ہے یار, مطلب. تو یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ دفتر میں بھی 2-4 دفعہ ایسا ہو گیا کہ کوئی جی خاتون اٹھ کے آ گئی ہے اور وہ باہر آ کے بتا رہی ہے کہ میں اس کی یہ رشتہ دار ہوں اور وہ ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے. اچھا, تو رشتہ داریاں ڈالنے کی فل کوشش ہے سید مزمل شاہ کے ساتھ, یہ ٹائٹل ہوگا جی, یا یہ بہت سیلنگ ٹائٹل ہے, یا آپ کے فیملی ممبرس کے اکاؤنٹس ڈھونڈ کے ان کو میسج کرنا. اچھا, تو یہ ہراسمنٹ ہے, دیر از نتھنگ شارٹ آف دیٹ. یہ میں تھوڑا سا کیوریاسٹی میں چلا گیا ہوں اس بات پہ کہ جہاں پر اب آپ کا, مجھے جو لنکنگ میرے دماغ میں آئی ہے کہ جہاں پہ آپ کا ہو رہا ہے ماشاء اللہ رشتہ, ادھر تک بھی پہنچا گیا رشتہ آپ نے؟ اچھا, ادھر تک بھی پہنچا گیا ہے نہیں, کہ ایسا مجھے زندگی میں کہیں کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ میرا ریلیشن شپ پہ اس پہ افیکٹ آ گیا. لیکن میرے لیے یہ ہے کہ پرائیویسی بہت بڑی چیز ہے, بیکاز ہم وہ لوگ ہیں جو کوئی شوبز کا کام نہیں کر رہے. ہاں, ہم تو ایسی پولرائزنگ باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہی لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کسے دینی ہے. تو اسی لیے جو فیملی کے اکاؤنٹس ڈھونڈ کے ان کو لوگوں نے میسج کیے اور الٹی سیدھی باتیں کی, اس سے بڑا اسٹریس بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چلتا ہے میڈیا میں, یہ ہے. اچھا, آپ کا ایک گروپ بھی ہے, جب بھی وہ لاہور آتے ہیں تو آپ لوگ اکٹھے ایک پکچر لگاتے ہیں, وہ کس کو دکھانے کے لیے لگاتے ہیں اور باقاعدہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے, وہ چکر کیا, کس سے آپ کی خار بازی ہے؟ ذرا صحیح سچی بات کرنی ہے آپ نے. یہ تو لوگ اب سوچ لیں. شہزاد غیاث, عدیل افضل, آپ, اس میں ایک آفتاب, وہ جو ہیں علی بھائی, علی آفتاب, علی بھائی تو استاد ہیں صاحب. اچھا, وہ استاد ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کس سے خار بازیاں چل رہی ہوتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں, یہ سچی
خار بازی تو واقعی نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ لیکن کس کی جلاتے ہیں تھوڑا سا؟ یہ تکلیف تو ساروں کو ہوتی ہے. کس کو؟ بیسکلی سارا پی ٹی آئی کراؤڈ گالیاں دیتا ہے اس کے بعد میں. اچھا آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے ویسے مزہ اکٹھے جب بیٹھتے ہیں ہاں تو یہ ڈسکشن ہوتی ہوگی؟ گارنٹی، وہ آئی گارنٹیڈ یو. پہلے ہوتی ہے کہ یعنی کہ ابھی اپلوڈ نہیں کی تصویر ہم نے لے لی ہے ہاں اور ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھنا اب یہ بات ہوگی اور ویسے ہوتی بھی ہے بعد میں. تو یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو یو نو سوچنا دیٹ، چاہیے. مطلب کہ اپلوڈنگ کے بعد یہ ہوگا. ایگزیکٹلی پریڈکٹیبل ہوتا ہے نا. آپ جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے سے یہ جواب آئے گا. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ گالیاں دینے سے ان کو تو مزہ آ رہا ہے, اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ اور سوچیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی جو چیز ہے جو آپ نے سب نام لیے, ان کی میں ریسپیکٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے کاؤنٹر کلچر کریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کاؤنٹر نیریٹو جس میں پروگریسو بات, لبرل بات, لیفٹ کی بات, خواتین کی امپاورمنٹ کی بات یا باقی ساری چیزیں یا سوشل لیکن امپاورمنٹ یہ نہیں ہوتی آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کو پرسنلی مطلب سیریز آف ویڈیوز بنانا کہ مطلب کسی کو ٹارگٹ کر کے مطلب کسی ایک کریکٹر کو پکڑ لینا, یہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے, یہ تو رائٹ ونگ والے کرتے ہیں ہمارے خلاف. یہ تو وہ آپ کے کرتے گروپ ہیں. میں سے بھی کوئی نہ کوئی کرتا ہے. نہیں میرے گروپ میں سے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ریئیکشنری ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ, لیکن ہر کسی کے اپنے نروز ہیں. دیکھیں اچھا ٹھیک, کیونکہ دیکھیں نا آپ کے خلاف 10 ٹویٹ آئے ہیں تو آپ کو اتنا غصہ آئے کہ آپ کے میں نے رسپونڈ کرنا ہے. میرے خلاف 1000 بھی آئیں گے, میں کہوں گا کوئی بات نہیں, پوسٹ اینڈ گوسٹ. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے کون سے سوشل میڈیا, آخری سوال سے کرتے کرتے بس میرے دماغ میں آئی جا رہے ہیں, کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں سارے چلے جائیں لیکن وہ نہ جائے؟ پلیٹ فارم کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم جو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ہیک ہو جائیں لیکن وہ نہ ہیک ہو؟ آئی تھنک فیس بک. اس میں مواد ہے. مواد تو کسی میں نہیں ہے, مواد تو فون میں ہوتا ہے, پلیٹ فارم اپلوڈ نہیں ہوتا وہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں وہ میموری میری بڑی اچھی ہے کہ میں نے ایسے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون پکڑا ہوتا تھا اور میں فیس بک پہ, اور فیس بک کی ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ اس پہ ڈبیٹ بڑی اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے پوسٹ کی, میں نے شیئر کی اور اس کے اوپر چاہے میں 1000 لفظ لکھ دوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یوٹیوب پہ وہ نہیں ہوتا, ایک انٹریکشن نہیں ہے, کامنٹ آ گئے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے. تو فیس بک پہ آئی ہیو ہیڈ مینی اسٹاری مومنٹس, کیونکہ اس میں کچھ باتیں, کچھ ویڈیوز ایسی تھیں جس نے پورا ایک اسٹیبلشڈ آرگیومنٹ اوور دا ڈیکیڈز اس نے بالکل ڈیمولش کیا اس کو. تو اس پہ بہت اچھی میموریز بھی ہیں اور وہ ڈبیٹ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اللہ کے قریب کب اپنے آپ کو سب سے زیادہ محسوس کیا اس سارے ٹائم میں؟ اس سارے ٹائم میں پورا جرنی کے سٹارٹ سے ابھی تک اسٹل 2026. نہیں مطلب آپ میڈیا کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اوور آل اللہ کے قریب میں کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ میڈیا. اچھا صحیح ہے کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کب فیل کیا, کس اسٹیج پہ جا کے فیل کیا کہ آپ کی اللہ کے سر لا آپ کو فیل ہو کہ یار مطلب میں ادھر ذرا رخ ادھر کروں قبلہ. ہاں دیکھیں میری تو ویسے اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ میں کبھی بھی ریلیجس ویوز پہ بات نہیں کرتا اپنے, نہ میں نے کہیں کی ہے نہ اپنی ویڈیوز میں کبھی ریفرنس دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے نا کچھ لوگوں کو دیکھ لیا جو کرتے تھے اور ان کو اس بات پہ بھی لوگوں نے گالی دی کہ سلام اس طرح نہیں کرتے ویڈیو کے شروع میں. اچھا تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا کرنا. ٹھیک. تو یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں اتنی ڈویژن ہے ریلیجس, جس پہ انجینئر صاحب بھی بات کرتے ہیں, غالباً آپ نے بھی ان سے بات کی ہے. میں اسی لیے ان کو بھی انڈورس کرتا رہا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے باتیں کر رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتا بہت سی, کیونکہ وہ اسی کمیونٹی سے ہیں, اسی لیے وہ کسی حد تک برداشت ہو گئیں. وہ اور بات ہے کہ ان پہ بھی اٹیک ہوئے, قاتلانہ حملے ہوئے, آج تک ہوتے ہیں 10 حملے. تو یہ چیز ہے کہ اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ ان باتوں کو نا پروٹیکٹ کیا ہے, گارڈ کیا ہے. ٹھیک. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو یہ چیزیں سیکھی ہیں, یہ جو فیز تھا میرا وہ ٹین ایج تھی, کیونکہ آپ بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں, بڑے کیوریس ہوتے ہیں, نئے نئی چیزیں پرسپیکٹیوز مل رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو ایک ٹائم تھا جب میں بہت ریڈیکل ہو گیا. اچھا. جہادی مائنڈ سیٹ تھا. ایک جماعت کو نام نہیں لوں گا جوائن کرنے جا رہا تھا. والد صاحب نے گھر فون کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کو روکو, اور اس طرح سے. یہ خود سے انیشیٹو لیا تھا؟ جی خود سے, بالکل. کیونکہ بہت ہی یو ڈونٹ ٹیل اینی ون یہ سے پہلے؟ نہیں بالکل نہیں, کہیں نہیں بتایا. بس یہ کہا ہے کہ میں اب ایکسٹریمسٹ تھا, لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی. ٹھیک. اور وہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے وہ پلان ہو گیا, بیکاز بچپن سے ہیٹریڈ بہت بھرا ہوا تھا اندر. کیونکہ وہ تاریخ جو پڑھی اس پہ پھر اسی لیے تو اتنی تنقید کی یوٹیوب میں, کیونکہ اس نے مجھے اس نیچ پہ کھڑا کر دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی اڑانے کو تیار تھا اس کے لیے. جب اندازہ ہوا کہ یہ باتیں ہی غلط تھیں تو بہت ہی زیادہ شوق لگا, کیونکہ میننگ کرائسس آ گیا نا کہ میری جو برین واشنگ ہوئی, پورا ٹائم جو میں سوچتا رہا ہوں ایک چیز وہ ہے ہی نہیں اس طرح. مطلب نیبرنگ کنٹری کو لے کے, باقی لوگوں کو لے کے یہ تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا. تو یہ کہ پھر ذرا وہ فیز آیا جس میں ڈی ریڈیکلائز ہوا.
تو وہ ڈیٹاکسیفیکشن کہتے ہیں نا، ہاں ڈیٹاکس کرنا کس وہ طرح سے؟ کیا، وہ اسی لیے کہ وہ کتابوں کا احسان ہے، وہ بھی نالج جس پہ اسلام بھی اسٹریس کرتا ہے ٹھیک، پڑھو. کہ سیکر بنو اور کیوروسٹی کو جو ہے نرش کرو. ٹھیک. تو فلسفہ جب پڑھا تو وہ چیزیں کلیئر ہوئیں تھوڑی سی. تو یہ بات ہے کوئی 2018-19 کے بعد سے یہ جرنی ریورس ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے بہت ہی ایکسٹریم تھی، اس کے 1-2 سال بعد بھی بہت ایکسٹریم دوسری والی آ گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بیلنسڈ ہوں، کیونکہ میں کسی کو اس طرح جج نہیں کرتا کہ اگر کوئی بہت ہی کٹر ہے تو میں کہوں کہ اس کا اپنا ہی قصور ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. سائیکولوجیکلی دیکھتا ہوں کہ نفسیاتی اعتبار سے یہ بندہ کس اسٹیج پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک. تو میں نہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب کے خلاف یہ باتیں کر دو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو وہی منوانا ہے جو میں مانتا ہوں. ناؤ آئی ایم ویری ریلیکسڈ اباؤٹ اٹ. کوئی جس جڑا جتنے لگا انہوں لگا رہے، جو جس قسم کی بات کر رہا ہے میں کہتا ہوں آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے، ہیں، اور کوئی نہیں کہہ اور رہا. کوئی نہیں کہہ رہا. حقیقت ہے. بہت شکریہ سعید مزمل شاہ آپ کے a lot. وقت کا، اور یہ ایک پورے سال کی جو ڈسکشن پینڈنگ تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک سمو لیا جائے، لیکن یہ بڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے. ہاں، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور باتیں باہر آ جائیں، بہت زیادہ باتیں باہر آ جائیں گی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنی آڈینس سے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھا، اور جس نے دیکھا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایجوکیٹڈ کانٹینٹ دے کے جاتے ہوں گے. اسی کے ساتھ عبدالحی صدیق کو، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ کسی اچھے آپ کو دوبارہ سے ملوائیں گے. بہت زیادہ اگین خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.